الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ سورہ القیامہ۔ سورہ القیامہ مکی صورت ہے، اس میں 2 رکوعات اور 40 آیات ہیں۔ یہ صورت مکہ کے بالکل ابتدائی دور کے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت لگتی ہے، کیونکہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک رویہ قرآن کو پڑھنے، یاد کرنے اور اس کے سیکھنے کے حوالے سے نظر آتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طریقہ سکھایا ہے کہ جب وحی نازل ہو رہی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شروع میں سورہ القیامہ خصوصی طور سے جب نازل ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک رویہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے زبان کو حرکت دے رہے تھے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس سورہ قیامہ کے اندر آیات کے نزول کے دوران ہی ان کے اس رویے پر تھوڑا سا ٹوکا اور تنبیہ کی، اور اس میں بتا دیا گیا کہ اس کو وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کرو، اس کو یاد کرانا اور اس کو پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جب اس سے پڑھا جا رہا ہو تو پھر اس وقت اس قرات کو غور سے سنا کرو اور پھر اس کا مطلب سمجھانا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع کی جو وحی تھی اس کے اندر ہی اس رویے کا طریقہ، اس وحی کو لینے کا طریقہ سکھایا گیا، اور پھر اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اور بھی کیا کیا باتیں بتا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کے دن کی قسم کھائی اور نفس لوامہ کی قسم کھائی، اور یہ دونوں قسمیں جو ہے وہ کسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو کوئی حقیقت واضح کی جاتی ہے، تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قیامت کے دن کی قسم کھا رہے ہیں؟ بیسیکلی عقیدہ آخرت ہی کو راسخ کرنے کے لیے یہ قیامت کے دن کی قسم کھائی جا رہی ہے، کیونکہ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کو برپا لازمی ہونا ہی ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا پورا نظام قائم کیا ہے اس نظام کو قائم کرنے کی بھی کوئی وجہ ہے، ایسی خامخواہ میں اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کریٹ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ گویا یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ کہہ کر کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ گویا نفی کے انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیز کی قسم کھا رہے ہیں کہ تم تو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہو، اس کو اہمیت دیتے ہی نہیں ہو، اس کو امپورٹنس، اس کو ترجیح دیتے ہی نہیں ہو، اور حقیقی طور پر جو ایمان لانا چاہیے عقیدہ آخرت کے طریقے کے مطابق تو وہ تو تم تو اس طرح سے ایمان ہی نہیں لے کر آ رہے۔ نہیں، اس بات کو مان لو، اس بات کی اہمیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ گویا نہیں کہہ کے اس کی اہمیت کو مزید واضح کر کے بتا رہے ہیں کہ قیامت کا دن آنا ہی آنا ہے، میں تو اس کی قسم کھا رہا ہوں۔ اور دوسری قسم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ ملامت کرنے والے نفس کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ دوسری قسم یعنی 2 قسمیں کھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیز کی حقیقت کو واضح کر رہے ہیں۔ یہاں پہ نفس لوامہ کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ نفس لوامہ کیا چیز ہے؟ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ نفس کیا ہوتا ہے اور پھر لوامہ کس کو کہتے ہیں، نفس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ نفس ایکچولی انسان کے جسم کا وہ حصہ ہوتا ہے
جس میں آرزویں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں، کوئی کیفیات انسان کے اندر جو ہوتی ہیں جیسے کہ غم، فکر، خوشی، سکون، راحت ہوتی ہے نا. تو یہ تمام کے تمام کیفیات جس چیز کے اندر ہوتی ہیں انسانی جسم میں اس کو نفس کہتے ہیں. نفس ہم دل یا قلب کو بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ قلب ہی ہے جو الٹ پلٹ ہونے والی چیز ہے. افئدہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا دل کو افئدہ بھی کہا جاتا ہے اور افئدہ اس دل کو کہتے ہیں جس کے اندر جذبات کی بہت شدت ہوتی ہے. لیکن قلب اس دل کو کہا جاتا ہے جس میں کیفیات الٹ پلٹ ہوتی ہیں. قلب کا بیسیکلی مطلب بھی الٹ پلٹ ہونا ہوتا ہے تو اسی لیے دل کو قلب بھی کہا جاتا ہے. تو وہ دل یا وہ قلب جس کے اندر کیفیات الٹ پلٹ ہوتی ہیں، کبھی غم ہے، کبھی سکون ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی راحت ہے، کبھی تمنا ہے، کبھی خواہش ہے، کبھی مختلف قسم کے معاملات اس کے اندر ہوتے ہیں نا. تو دل میں خواہشات آتی ہیں، جذبات آتے ہیں، کیفیات ہوتے ہیں، کبھی غم کے بادل چھا جاتے ہیں، کبھی دل کسی کام کے لیے، کسی بات کے لیے چاہنے لگ جاتا ہے. تبھی تو یہی دل ہے نا قلب جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے قلب کو دین کے اوپر، اپنے دین کے اوپر پھیر دے، پلٹا دے. اور یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو یا میرے قلب کو اپنی اطاعت کے اوپر پھیر دے. اور یہی دل، یہی قلب جو ہے وہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان یہ قلب ہوتا ہے جو کہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. جب یہ کسی چیز کے اوپر جم جاتا ہے، جب کسی چیز کے اوپر راسخ ہو جاتا ہے تو پھر پختہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس قلب کو افئدہ کہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو گویا انسانی جسم کے اندر وہ حصہ جس کو ہم قلب کہتے ہیں اسی کو ہم نفس بھی کہہ سکتے ہیں. اب یہی جو کیفیات، یہ خواہشات، یہ دل میں اٹھتی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا میرا دل چاہ رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا، تو اس دل کے بیسیکلی اندر اٹھنے والے کیفیات، جذبات، خواہشات، احساسات، ان سب کو انسان نے کنٹرول کرنا ہے. تزکیہ نفس یا نفس کا کنٹرول کرنا، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ان ناشئۃ اللیل واشد قیلا، یعنی رات کا اٹھنا نفس کو قابو کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تہجد بتایا تھا کہ وہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے تہجد کا پڑھنا بہت بہترین ایک عمل ہے. تو یہی دل ہے جو ہم کنٹرول میں کریں گے اور اس کی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں کریں گے. نہیں تو اگر اس کو کنٹرول میں نہیں کیا تو یہی نفس انسان کے اوپر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسے فرماتے ہیں کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. یعنی اتنا زیادہ نفس پھر انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے کہ بس پھر وہ شتر بے مہار کی طرح اپنے نفس ہی کی اس میں بہتا رہتا ہے. لیکن اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دل کی طرف اشارہ کر کے فرما دیا تھا کہ تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، کہ اللہ کا تقویٰ یہاں پر ہونا چاہیے. یہ اس دل کے اندر اس کو ہمیں تو کنٹرول کرنا ہے، اس نفس کو کنٹرول کرنا ہے. اس میں آنے والی خواہشات کے اوپر ہم نے پہرے لگانے ہیں. اس میں دوسروں کا ڈر ہٹا کر ہمیں کس کا ڈر لانا ہے، کس کا تقویٰ لانا ہے؟ اللہ کا تقویٰ لانا ہے. اور اپنی باقی بہت ساری باتوں کے حوالے سے یا خواہشات کے حوالے سے ہم نے اس کے اندر وہ جذبات لے کر آنے جو اللہ ہمارے لیے چاہتا ہے کہ ہم اس نفس کے اندر وہ جذبات لے کر آئیں. مثلا صبر کے جذبات، شکر کے جذبات، اور توکل کے جذبات، قناعت کے جذبات اور تقویٰ. یہ سب ہم نے کہاں سے، یہ تمام روحانی عبادات یہ ہم نے کہاں لے کر آنی ہے؟ اپنے نفس کے اندر، اپنے دل کے اندر لے کے آنی ہے، اپنے قلب کے اندر لے کر آنی ہے. اور یہی جب روحانی عبادات انسان کے قلب کے اندر آ جاتی ہیں تو یہی تو وہ عبادات ہیں جو اعمال صالحہ کی سیڑھیوں کے پہلے زینے ہیں. یہ صبر، شکر، ذکر، توکل علی اللہ اور قناعت، یہ سب تقویٰ کی، یہ اعمال صالحہ کی سیڑھیوں کے زینے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ کو انڈیل دے اور ہمیں روحانی عبادات میں رسوخ اور بڑھوتی عطا فرمائے.
تو گویا پھر یہی قلب جو ہے یہ بیسیکلی سینٹر ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ خبردار ہو جو جسم میں ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ ٹکڑا ٹھیک رہتا ہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے, اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے تو وہ سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. خبردار ہو جاؤ, سن رکھو کہ وہ ٹکڑا دل ہے, وہ ٹکڑا دل ہے. تو یہی وہ قلب ہے جس کو ہم نے ٹھیک رکھنا ہے, اور اس کے اندر سے گناہ اور برے جذبات کو ہم نے اس کے اندر سے نکال دینا ہے. دوسروں کے تقویٰ کو اندر سے نکال کے ہمیں اللہ کے تقویٰ کو اس میں بھرنا ہے, اور تمام روحانی عبادات سے اس کو پر کرنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے جو اندر نفس کے اندر جو شرور آتے ہیں, جو برائیاں آتی ہیں, جو گندے جذبات آتے ہیں, اللہ ان سب سے ہم کو محفوظ فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے اور ہمیں اپنے نفسوں کے شر میں پھنسنے سے محفوظ فرما. تو نفسوں کے شر کون سے ہوتے ہیں؟ پھر اپنے آپ کو میں نے نفس کے اندر روحانی عبادات تو بتائیں, لیکن نفسوں کے پھر اس کا مطلب ہے کچھ شر بھی ہوتے ہیں, شرور بھی ہوتے ہیں. اب وہ شر کون سے ہیں؟ جیسے کہ برائیاں, انسان کے اندر جو دل میں آنے والی برائیاں ہیں. کیا کیا آتا ہے ہمارے قلب کے اندر, کیا کیا ہمارے دل میں جذبات آتے ہیں؟ ہرس کے, طمع کے, لالچ کے, پھر دنیا کی محبت کے, پھر دنیا کے مال کے, حب دنیا کے, حب مال کے جذبات آتے ہیں. اور اسی کی وجہ سے پھر انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر نفس کا ایک اور شر تکبر. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب تکبر میں آتا ہے تو ایسا شخص پھر دوسروں سے حسد بھی کرنے لگ جاتا ہے, کینے بھی رکھتا ہے, بغض بھی رکھتا ہے, پھر نفرتیں بھی رکھتا ہے, کدورتیں بھی لگتا ہے, اور پھر دعوت اور دشمنیاں بھی ہونے شروع ہو جاتی ہیں. غصہ انسان کے اندر اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نفس کے جو ہے وہ شر ہیں. اللہ ہمیں ان تمام ہی شرور سے محفوظ فرمائے. بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک بہت خوبصورت دعا سکھائی ہے نفسوں کے لیے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے, ومن قلب لا یخشع, اور ایسے دل سے, ایسے قلب سے جو خشیت نہیں رکھتا, جو تیرا تقوی یا ڈر یا خشیت نہیں رکھتا. ومن نفس لا تشبع, اور ایسے نفس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو کبھی سیر نہیں ہوتا. ومن دعوت لا یستجاب لہا, اور ایسی پکار سے یا ایسی دعا سے جو قبول نہیں ہو. تو گویا نفس ہی تو ہے جو انسان کو سیر ہی نہیں ہونے دیتا. دل مانگے اور والا معاملہ ہوتا ہے کہ بس یہ بھی مل جائے اور یہ بھی مل جائے. اور ایسے ہی لوگوں کا حال پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم کا حال تو یہ ہے کہ اس کے پاس 2 وادیاں بھر کے بھی سونا ہو جائے تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا. ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. تو اتنا زیادہ انسان اس میں پھر انڈلج ہوتا رہتا ہے, اتنا زیادہ انڈلج ہوتا رہتا ہے کہ پھر اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی. تو جو 2 وادیاں بھی مل جائیں تو پھر بھی تیسری وادی کی تمنا کرے گا. یہ حال ہو جاتا ہے انسان کا. گویا اس کی کوئی پھر لمٹ نہیں ہوتی. تو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. کنٹرول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت خوبصورت دعا سکھائی کہ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین, کہ اے اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں, بس ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا. طرفت عین یعنی ایک گھڑی بھر بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ, کہ ہمارے تمام معاملات کو ٹھیک کر دے اور تو ہی جو ہے وہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور ہر چیز تو ہی کر سکتا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگی ہے جس کا تقاضا کیا ہے کہ لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرے, بلکہ ہم اس کو کنٹرول میں ہی رکھیں. کیونکہ اگر نفس کے حوالے انسان ہو جاتا ہے تو پھر نفس کیا کرتا ہے؟ آپ کو میں نے ابھی بتایا نا کہ وہ تو پھر انسان کو بہتا ہی سمندر میں بہاتے لے جاتا ہے, خواہشات کے سمندر میں, اور پھر اس کی ایمان کی دھجیاں بکھر جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفسوں کو قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیں جب انسان اسلام قبول کرتا ہے, مومن کلمہ طیبہ پڑھتا ہے, تو گویا
وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ تو ایک اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ. گویا وہ اپنے نفس کی باغیں کس کے حوالے کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کے حوالے. وہ تو اپنا پورا کا پورا آپ اللہ کے سپرد کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی میں آ رہا ہوتا ہے نا، اللہ کی عبدیت میں آ رہا ہوتا ہے. اس الہ واحد کے ہاتھوں میں اپنے نفس کی باغیں تھما دیتا ہے. اور کلمہ طیبہ ہم سے یہی بیسیکلی مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، اس کو زیر کر کے رکھیں، اس کو لگام ڈال کے رکھیں، اس کو ایسے ہی شتر بے مہار چھوڑ نہ دیں. ہم اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور قیام اللیل کرنے کی، راتوں کو تہجد کو پڑھنے اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے نفس کو قابو کرنا آسان کر دے. اچھا، نفس کو قابو کرنا بیسیکلی آسان تو ٹھیک ہے، تہجد کے ذریعے سے ہوگا انشاءاللہ، لیکن نفس کے رو میں بہنا اور نفس کو کچلنا کیسے ہوگا؟ ایک تو یہ کہ جو دل کرتا ہے اسی طرح کرتے چلے جائیں، اور دوسرا کیا ہے کہ نفس کو ہم کیسے کچلیں گے؟ نفس کو ایسے کچلیں گے کہ جو دل کرتا ہے وہ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اب دیکھیں، مثلاً آپ کو میں مثال دیتی ہوں کہ دل چاہ رہا ہے کہ میں گھومنے گئی بھی ہوں، تو وہاں پر ڈفرینٹ قسم کے بہت زبردست کھانے مل رہے ہیں کسی ریسٹورینٹ میں یا کسی بھی جگہ پر، بہت ہی مزے کے کھانے مل رہے ہیں، لیکن وہ کوئی اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے، اور وہ ایک نان مسلم کنٹری ہے، اور جہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ یہاں پہ حلال نہیں ملے گا. لیکن اب دل چاہ رہا ہے کہ چکھ کے تو دیکھیں، اتنی مزے کی چیزیں ہیں، اور ہو سکتا ہے اس میں انہوں نے کوئی وائن وینیگر بھی ڈالا ہوا ہو، یا پھر یہ کہ انہوں نے جو چکن یا جو میٹ ہے یا مٹن ہے وہ انہوں نے حلال تو نہیں استعمال کیا ہوگا. لیکن ہمارا دل چاہ رہا ہے، اب دل کچھ اور چاہ رہا ہے، اللہ کا حکم کچھ اور ہے کہ ایسی چیزیں نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. تو ظاہر ہے کہ وہ اگر کوشرڈ میٹ بھی ہے یا اللہ تعالیٰ کا نام اس پہ نہیں لیا گیا، اور حلال گوشت وہ نہیں ہے، حلال چکن نہیں ہے، دل چاہ رہا ہے کھانے کو، رب پسند کچھ اور تھا، اللہ نے ہمیں حکم کچھ اور دیا ہے کہ حلال اور حرام کو دیکھ کر کھانا ہے، تمیز کر کے کھانا ہے، اور ایسے دسترخوان سے مت کھانا جہاں پہ کوئی چیز بھی حرام رکھی ہو. لیکن اب دل چاہ رہا ہے کہ کھا لوں، تو دل کچھ کر رہا ہے، اللہ کا حکم کچھ اور ہے. اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اگر ہم دل کی بات کو مان لیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ہم نے اپنے دل کو، ہم نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. تو جو دل چاہ رہا تھا وہی کرنا، ویسے ہی پہننا، وہی کھانا، اسی طرح اوڑھنا، اسی طرح معاملات سارے خوشی غمی کے ویسے ہی کرنا، اپنے نفس کے مطابق کرنا، تو یہ نفس کو خدا بنانے کا رویہ ہے. لیکن جو نفس کے آگے اللہ کی بات کو مان کے چلتا ہے، اپنے نفس کی کو روند کے چلتا ہے کہ نہیں، اللہ نے حکم نہیں دیا کہ میں نے ایسی چیز نہیں کھانی، مطلب اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہم نے یہ چیز نہیں کھانی، حلال حرام کو دیکھ کے کھانا ہے، ایسے کپڑے ایسے لبادے نہیں اوڑھنے جو اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا. مثال کے طور پہ یہاں پر پاکستان میں رہتے ہوئے لوگ بڑی اچھی طرح سے رہ رہے ہوتے ہیں، اور باہر کے کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، نہ دوپٹہ، نہ سر پہ کوئی چادر، نہ کوئی عبایا، ہر چیز ان کی اتر جاتی ہے بالکل. وہ کہتے ہیں کہ چلو تم ادھر ہو ہوا کو جدھر کی، ان روم ڈو ایز رومنز ڈو، بس ایسے ہی رہو جہاں سے سب رہتے ہیں، بس ویسے ہی رہو، کیا ضرورت ہے آڈ ون آؤٹ ہونے کی. تو یہ تو رویے طریقے نظر آتے ہیں. تو کیا وہاں اللہ نہیں ہوتا؟ کیا وہاں اللہ کا حکم نظر نہیں آ رہا ہوتا؟ وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہاں پہ بیسیکلی انسان اپنی خواہش کے ذریعے سے، اپنے نفس کی باتوں میں آ کے اور وہی کا طریقے اختیار کر لیتا ہے جو اللہ نے حکم نہیں دیا ہوتا. اللہ کا حکم تو یہ ہے نا کہ جب گھر سے باہر نکلو تو کیسے نکلو؟ کہ جلباب اوڑھ کے نکلو، اپنے اوپر ایک چادر لپیٹ کے، اپنے اوپر ڈال کے، تمام زینتوں کو چھپا کے باہر نکلو. تو وہاں پر کہاں پہ اللہ تعالیٰ چلا جاتا ہے؟ وہاں ایکچولی انسان کا اپنا نفس اس کے آگے آ جاتا ہے، اور وہ نفس کی باتوں میں بہ کے ویسے ہی کام کر لیتا ہے. تو اللہ نے ایسے لوگوں کی مثال کتے کی سی دی ہے کہ وہ نفس کے غلام بن جاتے ہیں. ہم نے اپنے نفس کو اللہ کے احکامات کا پابند کرنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں. ہم نے اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا ہے. ہم نے اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنے نہیں آئے.
ہمیں ویسا بننا ہے کہ جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ جو ہمیں حکم دیتا ہے ہمارا دل ویسا ہو جائے. ہمیں ایسا بننا ہے کہ جو رب پسند ہے وہی من پسند بن جائے. اللہ رب پسند کو ہی ہمارا من پسند بنا دے. تو گویا اسلام، ایمان، مومن سب کیا ہے؟ یہ سب نفس کے تابع نہیں ہوتے بلکہ نفس کو اپنے تابع کرتے ہیں اور اسی کو اپنے ماتحت بنانے کی کوشش کرنا شروع ہو جاتے ہیں جب ان کو دین اسلام کا ایک علم آ جاتا ہے. اللہ اس سے یہی علم حاصل کرنے کے لیے تو ہم بھی کوشاں ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرما دے، ایسا عمل عطا فرما دے کہ ہم اپنے نفس کو قابو میں کرنے والے بن جائیں اور ہمارا نفس ہی من پسند ہی ہماری رب پسند بن جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ نفس کیا ہوتا ہے؟ اب نفس جو ہے اس کی 3 قسم کی ہوتی ہیں، 3 اقسام ہیں، 3 قسموں کے نفس ہوتے ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی نفس کی قسم کھائی ہے، نفس لوامہ کی. نفس کتنی قسم کے ہیں جو قرآن پاک سے ہی ہمیں پتہ چلتے ہیں. ایک ہوتا ہے نفس امارہ، دوسرا ہوتا ہے نفس لوامہ اور تیسرا ہوتا ہے نفس مطمئنہ. شروع میں جو سورہ جو یوسف میں ہم نے جب پڑھا تھا تو 12ویں سپارے کے شروع میں وما ابرئ بنفس، اس کا جو شروع میں سورہ یوسف کی سٹارٹنگ ہے کہ میں اپنے نفس امارہ کی برات نہیں کر رہا ہوں. تو گویا نفس امارہ کا وہاں پہ تذکرہ کیا گیا تھا. نفس امارہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، جیسے کہ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. جیسے کہ آپ یہ کہہ لیں کہ نفس ہے نا، تو اس کے اوپر شیطان ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. جیسے ہمیں حدیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے جسم میں شیطان خون کی طرح سرکولیٹ کرتا ہے، گردش کرتا ہے اور وہ اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. اور حدیث بتاتی ہے کہ ہر انسان کے دل کے 2 حصے ہوتے ہیں، جس میں سے ایک حصے میں شیطان رہتا ہے اور دوسرے حصے میں فرشتہ رہتا ہے. جب تک انسان ذکر الہی کرتا رہتا ہے تب تک دل کے اس حصے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب انسان ذکر الہی سے غفلت برتتا ہے تو دل کے اس حصے پر شیطان پلٹ کر آتا ہے. یعنی جب انسان ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے تو دل کے اس حصے پر شیطان پلٹ کر آتا ہے، اپنی چونچ رکھ کے ایک وسوسہ ڈالتا ہے اور اپنا کام کر جاتا ہے. تو غافل، جو بھی ذکر الہی سے غافل دل ہوگا اس دل میں شیطان پلٹ کر آتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا نا معوذتین کے اندر کہ وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، کہ میں خناس کے جو پلٹ کے بار بار آتا ہے نا اور آ کے وسوسے ڈالتا ہے تو میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. تو خناس کے وسوسوں سے پناہ مانگنا سکھائی گئی ہے سورہ جو قل اعوذ برب الناس ہے اس کے اندر معوذتین میں. پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ بھی وہاں پہ بتاتے ہیں نا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر. تو ہر من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. تو گویا وسوسے جن بھی ڈالتے ہیں، شیاطین بھی ڈالتے ہیں اور انسان بھی ڈال سکتے ہیں. یہ دونوں ہی کس نفس کے اوپر ڈالتے ہیں یہ وسوسے؟ نفس امارہ کے اوپر. اور جب نفس امارہ کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں، حاوی ہو جاتے ہیں، تو انسان کے یہ وسوسے ہمیشہ برائی کے لیے وسوسے ہوتے ہیں. یہ برائی کے وسوسے ہوتے ہیں، یہ اسی کے اندر ڈالے جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ ہر انسان کے اندر ویسے ڈالے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر جو طاغوت کو اپنا الہ بنا لیتا ہے اور طاغوت کی باتوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے، ذکر الہی سے غفلت برتتا ہے، تغافل اختیار کرتا ہے، تو نفس پرستی شروع کر دیتا ہے، پھر اپنی خواہشات نفس کا غلام بن جاتا ہے. یہ ساری باتیں ہم قرآن پاک میں اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں. تو گویا نفس بنیادی طور پر پھر یہ کیا ہو جاتا ہے؟ نفس امارہ برائی کا حکم دینے والا ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے، اللہ کی سرکشی کی طرف لے کر جاتا ہے.
اور شیطان اس پہ ایسے قابض ہو جاتا ہے کہ پھر جیسے شیطان نے اپنے رویے بتائے تھے کہ وَلَا آمُرَنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، تو یعنی کہ میں اس کو حکم دوں گا اور میں اس کو امیدیں دلاؤں گا، میں اس کو آرزویں دلاؤں گا، تو وہ شیطان کے حکم کے مطابق پھر جیسے جیسے شیطان اس کو کہتا چلا جاتا ہے وہ اس کی باتیں ماننا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی ہے نفس امارہ. دوسرا نفس ہوتا ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ جیسے کہ نام ہی بتا رہا ہے کہ لام واو اور میم لوم. ہم نے پیچھے اس پڑھا نا کہ لوم ولا یخافون لومۃ لائم، کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. یہ مومنوں کی صفت ہم نے پڑھی تھی. تو ملامت کرنے والا نفس کون سا ہوگا کہ جو غلطی پر ملامت کرتا ہے، کسی غلط کام کے اوپر ملامت کرتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو مومن کی صفت ہم نے کیا پڑھی کہ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے یا نہیں گھبراتے. اور نفس کی ملامت یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ نفس غلط کاموں پہ ملامت کرتا ہے. تو اپوزٹ بات ہے بالکل. انسان اگر کسی چیز کے لیے نیکی کے کام پر ملامت کرتا ہے، یعنی کہ نیکی کے کام کے لیے دوسرا انسان اس کو ملامت کرتا ہے یا اس کو شرمندگی دلاتا ہے، احساس دلاتا ہے کہ تم یہ کیا کرنے بیٹھ گئے ہو. جیسے کہ کوئی انسان دنیا میں نیک بننا شروع ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر اعتراضات کرنے لگ جاتے ہیں، اس کے اوپر باتیں بنانے لگ جاتے ہیں، اس کو لان تان کرنے لگ جاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں. یہ ہوتی ہے ملامت جو لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن مومن ایسے تمام ملامت کرنے والوں کی کسی ملامت سے نہیں ڈرتے. وہ کس سے ڈرتے ہیں، وہ کس کی ملامت میں آتے ہیں، وہ اپنے نفس کی ملامت میں آ جاتے ہیں. نفس کی ملامت کو وہ نفس کی ملامت ایک ڈیفرنٹ اپوزٹ وے میں ہوتی ہے، اور یہ وہ نفس ہے جو ملامت کرتا ہے کسی غلط عمل کے اوپر. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی غلط عمل ہو رہا ہو تو نفس ہمیشہ کھٹکنا شروع ہو جائے گا، آپ کو وارن کرنا شروع ہو جائے گا، آپ کو انڈیکیٹ کرنا شروع ہو جائے گا. کوئی فسق ہو جائے، کوئی فجور ہو جائے، کوئی کفر، کوئی بدعت کا معاملہ ہو جائے، کوئی غلط عمل ہو جائے، یا کسی کو دھوکہ دے دیا یا جھوٹ بول دیا، کوئی ایسی سرگرمی کر دی جو کہ دین میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو یہ نفس لوامہ انسان کے دل میں برابر ملامت کرتا رہتا ہے اور اس کے اندر یہ احساس بیدار کرتا رہتا ہے کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے. عام لینگویج میں ہم اس کو ضمیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مومن کیا کرتا ہے، لوگوں کی ملامت سے نہیں ڈرتا، لیکن اپنے نفس یا اپنے ضمیر کی ملامت پر آنکھیں بند نہیں کرتا، اپنے ضمیر کی ملامت پر فوراً چوکنا ہو جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک ضمیر رکھا ہے، اور یہی وہ ضمیر ہے جو اس کو برائی سے روکتا ہے. برائی اگر ہو جائے تو اس کو پنچ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی قباحت کو محسوس کرواتا ہے. اور اسی لیے اس نفس لوامہ کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے کہ ہمارا نفس لوامہ زندہ رہے، ہمارا ضمیر زندہ رہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو برائی کے اتنے عادی اور اتنے خوگر ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کو برائی ہی نہیں لگتی. شروع میں ان کا نفس لوامہ ان کو جھنجھوڑتا ہے، ان کو ملامت کرتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، لیکن جب وہ ایک برائی کے عادی ہو جاتے ہیں پھر ان کو برائی نہیں لگنے لگتی، پھر ان کا نفس لوامہ مردہ ہو جاتا ہے. پھر جیسے کہ کیچڑ میں رہنے والے کو کیچڑ اگر جسم پہ لگ بھی جائے تو شروع میں جب کوئی جاتا ہے تو اس کو کیچڑ اگر جسم پہ، باڈی پہ، پاؤں پہ کہیں پہ لگتا ہے تو وہ فوراً اس کیچڑ کو دھونے لگتا ہے، کیونکہ اس کو اس کی گندگی کا احساس ہوتا ہے. یعنی اس کا اندر سے اس کے اندر آتا ہے کہ نہیں یہ گندگی ہے، اس کو دور کر دیا جائے، اور وہ فوراً دھوتا ہے اس کو. لیکن اگر کیچڑ میں جو شخص رہتا ہے، جو کیچڑ میں ہی اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے اور سارے کام کر رہا ہے، جیسے کہ مزدور لگے ہوتے ہیں، ہاتھوں پہ سیمنٹ لگا ہے، کیچڑ ہے، جو بھی، تو ان کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے، ان کو پھر اس میں کوئی گندگی نظر نہیں آتی. بدبو میں رہنے والے، کچرے میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کو ہم نہ بدبو آتی ہے، نالے کے قریب جو لوگ رہتے ہیں وہ اس بدبو کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کو بالکل اس کی اسمیل کی عادت ہو جاتی ہے اور ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایک نالے کے قریب اور اتنی بڑی گندگی اور اسمیل میں وہ وہاں پر رہ رہے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے.
تو جب ایک انسان ایک برائی کو شروع کرتا ہے یا برائی کو کرتا ہے تو نفس لوامہ فوراً اس کو ملامت کرتا ہے کہ نہیں تم نے غلط کیا. پہلی دفعہ کوئی شراب پیے گا یا پہلی دفعہ کوئی نشہ کرے گا یا پہلی دفعہ کوئی غلط کام کرے گا تو اس کے دل میں کھٹک آئے گی, کپ کپی آئے گی, وہ چاہے گا کہ کسی کو پتا نہ چلے اور وہ چھپ چھپ کے کرے گا, یا پھر یہ کہ اس کے دل میں بار بار ملامت ہوتی رہے گی کہ تم نے غلط کیا, تم نے غلط کیا. لیکن آہستہ 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 جب وہ کنٹینیوسلی ایک چیز کو کرنے والا بن جاتا ہے تو پھر اس کی برائی اس کو برائی نہیں لگتی. شراب کے شروع میں اس کو شراب پینے والے کو کیا ہوتا ہے, اس کو لگے گا کہ ہاں شاید مجھے نہیں پینی چاہیے, یا نشہ کرنے والے کو لگے گا کہ ہاں مجھے نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب وہ کرنے لگ جائے گا تو اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر اس کی برائی محسوس ہی نہیں ہوتی. اسی طرح جھوٹ بولنے والے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. جھوٹ بولتا ہے, پہلی دفعہ دل میں کھٹک آتی ہے میں نے غلط کر دیا, مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا. پھر اس نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا, لوگوں نے بھی کیا کچھ نہیں کہا اور میں بھی جو ہے اس کی وجہ سے I can get away with it, اور میں آرام سے جو ہے نکل گیا, مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوا, نہ ہی میں پھنسا نہ کچھ ہوا. دوسری دفعہ پھر وہ جھوٹ بول دے گا. پھر دوسری دفعہ جب وہ جھوٹ بولے گا تو پھر کیا ہوگا, اس کے دل میں پھر کھٹک آئے گی, ہائی کہیں مجھے کوئی پکڑ نہ لے, کہیں میرا جھوٹ کھل نہ جائے. اور پھر آہستہ 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 وہ جھوٹ کا اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا, وہ سلپ آف فوراً ہی منہ سے جو ہے وہ جھوٹ نکل آتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اچھا میں نے جھوٹ بھی بولا تھا. مطلب وہ اتنا عادی ہو جاتا ہے. تو اسی طرح آپ دنیا کی ہر گناہ کو دے لیں, ہر عمل کو لے لیں, اس کا جب شروع میں کرنا ہوتا ہے نا تو وہ اس کا نفس لوامہ اس کو ملامت کرتا ہے. لیکن جب عادی ہو جاتا ہے تو نفس لوامہ سو جاتا ہے اور نفس لوامہ پھر اس کو مردہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس لوامہ کو زندہ رکھے, کیونکہ انسان کی فلاح اور کامیابی کا دار و مدار ہی نفس لوامہ کی زندگی کے اوپر ہے. اگر نفس لوامہ ہی مردہ ہو گیا تو پھر انسان کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے. انسان فلاح پانے والوں میں شامل نہیں ہوگا بلکہ وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے گا. تمام وہ لوگ جو خسارہ پانے والے ہوں گے بیسیکلی ان کے نفس لوامہ ہی تو ہے, جو ضمیر ہی تو ہے جو مردہ ہو جائیں گے. تبھی تو وہ ہر بے حیائی, ہر فحاشی, ہر عریانی, ہر غلط کام کو جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں. ان کو اگر نفس لوامہ زندہ ہو تو وہ کبھی بھی غلط کام کو انجوائے نہ کریں. سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو یہ نفس لوامہ کا پھر کیا رول ہے کہ ہر قسم کی برائی, بے حیائی, فحاشی, عریانی اور منکرات کو روکنے والا ہے. یہ اس کی قباحت کو محسوس کروانے والا ہے اور اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کرنے والا ہے. یہ نفس لوامہ ہی ہے جس کی وجہ سے انسان توبہ تائب ہوتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹتا ہے. جب انسان توبہ تائب ہوتا ہے, اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور اللہ سے اصلاح کا وعدہ کر کے اور اچھی نیت پر, اچھے عمل پر راسخ ہو جاتا ہے, ثابت قدم ہو جاتا ہے, جم جاتا ہے, پھر اس کا نفس آہستہ آہستہ کیا بننے لگتا ہے, نفس مطمئنہ بننے لگتا ہے, اطمینان آتا ہے اس کو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے ہی قلوب اطمینان پاتے ہیں. تم چاہتے ہو کہ تمہارا نفس مطمئنہ بن جائے تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے. یہ قلب, یہ تمہارا نفس جہاں پہ تمہارے خواہشات جنم لیتی ہیں, جہاں جذبات ہیں, کیفیات ہیں, جہاں ہر چیز ہے, جہاں پہ تقویٰ ہے, جہاں پہ تمہاری روحانی عبادات ہیں, ان کو اگر تم نے اطمینان دینا ہے, اس نفس کو تم نے نفس مطمئنہ بنانا ہے, تو کیسے آئے گا؟ دنیا کے پیچھے دوڑنے سے آئے گا؟ کس طرح آئے گا؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ نے بتا دیا ہے کہ اس نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے. اسی ذکر الہی سے ہمارے دلوں کو اطمینان ملے گا. اسی ذکر الہی پہ قائم رہنے کے لیے, رہنے والے کے لیے اس کا نفس سے مطمئنہ بن جائے گا. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 چیزیں جمع کرو, ذاکر زبان, شاکر دل
اور دین میں مددگار ازواج، یہ دین کے مددگار ازواج ہیں جن کے ساتھ مل کے پھر انسان اور مزید صابر بھی بنتا ہے، شاکر بھی بنتا ہے اور ذاکر بھی بنتا ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے اندر ہوتی ہیں؟ انسان کے قلب کے اندر ہوتی ہیں. ذکر کرنے والی زبان ہوگی تو شکر کرنے والا دل ہوگا، ذکر کرنے والی زبان ہوگی تو اس کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر بہترین جذبات آئیں گے اور انسان صابر بھی بنے گا. اور یہی اعمال صالحہ کی سیڑھیاں ہیں. انسان اسی طرح سے یہ ذکر الہی ہی انسان کے دلوں کو نفس مطمئنہ بناتے ہیں. اور یہ وہ شخص ہوتا ہے پھر جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اس کو اپنا ماتحت بنا لیتا ہے، اس کی غلامی میں نہیں آتا بلکہ اس کو اپنا غلام بناتا ہے. اور اس کا دل ہی جو ہے وہ، اس کا نفس ہی جو ہے وہ اللہ کی پسند کا بن جاتا ہے. اور یہ صحابہ کرام یہ اس کی بہترین مثال تھے، تبھی تو وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کی کیٹیگری میں شامل ہوئے تھے نا. وہ اللہ کے ہر چیز سے راضی ہوتے تھے، وہ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن شادہ فرحاں ہوتے تھے. ان کی خواہشات ہی اللہ کی خواہشات کے مطابق بن گئی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے طریقہ کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، وہ طاغوت سے جو انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا تو پھر وہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. اللہ نے فرمایا کہ طاغوت سے کفر کر کے اللہ پر ایمان لانے والا، اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہی تو پھر اللہ پر ایمان لا کے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیتا ہے کہ وہ ٹوٹنے والا نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کا پھر اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایسے ایمان لانے والوں کا ولی بنتا ہے اور ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کے طرف لے کر آ جاتا ہے. تمام اندھیرے، شرک کے، کفر کے، گمراہی کے، بدعتوں کے، پریشانیوں کے، ظلم و زیادتیوں کے، ٹینشن، ڈپریشن، ہر طرح کے ظلم و اندھیروں سے وہ نکال کے اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو اطمینان دیتا ہے، اس کو روشنی کی طرف لے کر آ جاتا ہے، اس کو مطمئن بن کر دیتا ہے. یہ نفس سے مطمئنہ بن جاتا ہے. یہ اللہ کے احکامات پر مطمئن ہے، اللہ کی اطاعت پر مطمئن ہے، یہ رسول کی اتباع پر مطمئن ہے. یہ مطمئن ہو کے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے اور پھر اللہ کے ہر فیصلے کے اوپر راضی برضا مطمئن ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے. اللہ ہمارے نفسوں کو نفس مطمئنہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ایسے نفس کے لیے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں قرآن پاک میں آگے آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف خوشی خوشی راضی ہو کر. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. یعنی تو میرا بندہ ہے، تو نے تو میری بندگی میں، میری عبدیت، میری غلامی میں اپنی زندگی گزاری ہے. جیسا میں کہتا تھا ویسا تو کرتا تھا، جیسا میرا حکم تھا ویسے ہی تیرا عمل تھا، جیسے میری رضا تھی اسی پہ تو راضی رہتا تھا اور اسی کی اطاعت میں تجھے سرور ملتا تھا. تو نے تو اپنی ساری زندگی میرے کہنے کے مطابق گزارنے کی پوری کوشش کی ہے اور اب تو نے اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنایا ہے، میری بندوں میں داخل ہو گیا ہے تو اب تجھے میں چھوڑوں گا تھوڑی. تو اپنے خوشی خوشی اپنے رب کی طرف لوٹ اور اب تو تیرا رب تجھے جنت میں داخل کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے بھی نفسوں کو نفس مطمئنہ بنا کے، اللہ یہ بات اللہ ہمیں بھی قیامت میں ہمارے حق میں بھی اس بات کو ارشاد فرما کے اللہ ہمیں بھی جنت کے بہترین بالا خانے عطا فرما دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے. نفس لوامہ زندہ ہوتا ہے تو ہی انسان کی فلاح ممکن ہے اور اپنے نفس کو وہ نفس مطمئنہ بنا سکتا ہے. اللہ نے ان دونوں چیزوں کی قسم کھائی، گویا یہ حقیقت بتائی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ایک انسان جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے، جیسے کہ مشرکین یہ مکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ قیامت کوئی نہیں آنی اور ہم نے جو ہے وہ بس جو دنیا میں ہم ہیں بس یہی ختم ہو جائیں گے اور ہم بالکل یہاں سے جیسے منتشر ہو کے ہماری ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتی ہیں، مٹی بن جاتی ہیں، رل مل جاتی ہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ہمیں اٹھائے اور ہمیں دوبارہ سے ایک انسان بنا کے ہماری ساری
جو یہ سوال جواب اور پوچھ گچھ کا معاملہ ہو، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ اس چیز کو ڈینائی کرتے تھے، عقیدہ آخرت کے ٹوٹلی انکاری تھے یہ جو مشرکین مکہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے آخرت کو ہی راسخ کرنے کے لیے بیسیکلی پھر قسم کھائی ہے ان دو باتوں کی کہ دیکھو قیامت کا دن تو آنا ہی آنا ہے، اور میں نفس لوامہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن آنا ہی آنا ہے. گویا قیامت کے دن کی اور نفس لوامہ کی قسم کھا کے کہ تمہارے کیا دل میں ایک چیز کی ملامت نہیں ہوتی؟ کیا تمہارا نفس تمہیں اس چیز کے لیے ملامت نہیں کرتا کہ تم غلط کام کر رہے ہو تو تمہارے نفس میں اس کی ملامت ہو رہی ہوتی ہے؟ تو گویا جب نفس تمہیں ایک چیز کے لیے ملامت کر رہا ہے تو وہ کسی وجہ سے ہی ملامت کر رہا ہے. نفس اگر ایک چیز کا ملامت کرتا ہے تو گویا اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ بیسیکلی اگر تم ایک چیز کے لیے دل میں تمہاری ایک کیفیات اٹھ رہی ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی حساب کتاب کا معاملہ ضرور ہونا ہے. ایسے ہی نہیں انسان کے دل میں ایک چیز کے لیے کھٹک آتی. ظاہر ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں صحیح اور غلط، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تقوی بھی الہام کر دیا ہے نفس میں، اور فجور بھی الہام کر دیا ہے، فسق بھی الہام کر دیا ہے. نیکی اور بدی دونوں چیزیں نفس کے اندر اللہ نے الہام کر دی ہے. تبھی اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، اور جب غلط کرتا ہے تو فوراً نفس لوامہ اس کو ملامت کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو پنچ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ نے اسی لیے کہا کہ تمہارے نفس کے اندر میں نے نیکی بھی رکھی ہے اور بدی بھی رکھی ہے، اور جب تم کوئی غلط کام کرتے ہو تو تمہارا نفس تمہیں اس چیز کے لیے ملامت کرتا ہے. تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ میں نے تمہارے سے اس بارے میں انٹیروگیٹ کرنا ہی کرنا ہے، تم سے میں نے سوال کرنے ہی ہے کہ تم غلط کام کیوں کر آئے ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نفس کی قسم کھائی. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ یعنی کہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے نا ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر منتشر ہو جاتی ہیں، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ سے بنا دے اور ہم پہلی شکل میں دوبارہ آ جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں. مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو ہی جمع نہ کر سکیں؟ ہم تو جو تمہاری انگلیاں بنی ہوئی ہیں نا، اس کی جو ایک ایک پور ہے اس تک کو ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں. اللہ نے اپنی قدرت کا نمونہ یہاں پر ایک دکھایا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالی انسان کو دوبارہ تخلیق کر سکتا ہے. آپ دیکھیے ایک مثال لے لیتے ہیں کہ اگر دنیا میں ہم نے کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو پہلی دفعہ کی بنانے میں ہمیں تھوڑی مشکل آتی ہے. کوئی بھی چیز ہم نے پہلی دفعہ بنانی ہو تو مشکل آتی ہے. عورتیں ہونے کے ناطے ہم اگر کوکنگ کے حوالے سے دیکھیں تو کوکنگ میں اگر ہمیں کوئی چیز نہیں پکانی آتی تو ہم جب پکانے کے لیے جاتے ہیں تو ہم تھوڑا ہچکچاتے ہیں، جھجکتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کوئی کیک بیک کرنا ہے یا کوئی بھی چیز، کوئی نئی ڈش بنانی ہے تو ہم تھوڑا سا ہچکچا رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ جب ہم وہ بنا لیتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چل جاتا ہے کیسے بنانی، اور نیکسٹ ٹائم وہ بنانا ہمارے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوتا. اسی طرح سے انسان کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، کوئی ٹیلی فون نکالا گیا تو پہلی دفعہ جب گراہم بیل نے ٹیلی فون کو ایجاد کیا تو لوگوں نے اس بات کو بہت حیران ہوئے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ دماغ میں ڈالا گراہم بیل کی، اور ٹیلی فون ایجاد ہو گیا. ٹیلی فون ایک زمانے میں ایجاد ہوا، اور پہلے کون سی شکلیں تھی ٹیلی فون کی، کس طرح سے تار جو ہے وہ ٹیلی گرام کی صورت میں، اور پتہ نہیں کس طرح سے ہوتا آج ہمارے ہر ایک کے ہاتھوں میں موجود ہے. اور باقاعدہ اب تو اسکرین ایسی ہے کہ اس پہ ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں تو ہم امریکہ میں پوری جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں، نظارے بھی کر سکتے ہیں. پھر ٹیلی ویژن کے اوپر کس طرح سے وہاں پہ کوئی کام ہوتا ہے تو یہاں پہ اسی ودن سیکنڈز ہم تک پہنچ جاتا ہے. تو اگر ہم آج سے پہلے دیکھیں 15-20 سال پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم اس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو جب یہ دین آیا ہے تقریباً 1500 سال ہو گئے، 1450 سال پہلے جب یہ قرآن پاک آیا، جب مشرکین مکہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ ایک دور تھا،
اس وقت اگر یہ بات رکھی جاتی کہ ٹیلی فون کی یا ٹیلی ویژن کی تو کوئی اس بات کو سمجھنے کے لیے قاصر ہوتا اور اس کو نہیں سمجھ میں آتا کہ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایران میں بیٹھا ہوا کوئی شخص ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہوں. جیسے معراج میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر کے دکھا دیا کہ ود ان سیکنڈز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی تمام جگہوں پر گھوم آئے, سیریں بھی کرا دی گئی, ہر چیز ہو گئی, ٹائم اللہ نے روک دیا تھا. تو یہ تو اللہ کا علم ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے کیونکہ وہ خالق ہے, وہ مالک ہے. اس کو معلوم ہے کہ اس نے تمام چیزوں کو کیسے بنایا ہے, کیسے چلا رہا ہے, کیسے اس کی ساری مشینری کو وہ جو ہے وہ چلا رہا ہے اور وہ کیسے اس کی مشینری چل رہی ہے انسان کی یا دنیا کی. اسی طرح سے جو خالق ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنی تخلیق کو کیسے بنایا. پہلی دفعہ میں بنانے میں تو ٹائم لگ سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو وہ بھی ٹائم نہیں تھا, وہ بھی کن کہتا تو فیکون ہو جانے والا معاملہ ہے. وہ تو اللہ تو احکم الحاکمین ہے. میں تو آپ کو ایک انسان کی مثال دے کے بتا رہی ہوں کہ پہلی دفعہ کا کام تھوڑا مشکل لگتا ہے اور آہستہ 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 بعد میں تو اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے ٹیلی فون کی کون سی شکل تھی اور پہلے ٹیلی ویژن کی کون سی شکل تھی اور کتنا موٹا ایک ڈبہ سا ہوا کرتا تھا, اور پھر آہستہ آہستہ پہلے بلیک اینڈ وائٹ, پھر کلرڈ, اور پھر اس کے بعد اب تو بالکل ہی 3D 4D ٹیلی ویژنز بھی آ گئے ہیں اور کس طرح راؤنڈ اسکرین والے ہیں, اور اس کے علاوہ ٹیلی فونز جو ہیں ہمارے ہاتھوں میں موجود, ہم ہر چیز دیکھ لیتے ہیں. تو ایڈوانسمنٹ اس میں ہوتی چلی جا رہی ہے نا. پہلی صرف اور صرف اس کی جو ساؤنڈ ویوز اور وہ جو ویڈیو ویوز تھی وہ ٹریول کروا کے انہوں نے ایک چیز میں کیچ کر لی اور ہمیں دکھا دی, لیکن ایک بیسک چیز تو ان کے پاس آ گئی نا. اب اس کو جس بھی شکل میں وہ لے کر آتے چلے جائیں. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی پھر اسی لیے فرما رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم ایک انسان کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے. ہم جب پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنانے پر قادر ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر انسان کی کیسے تخلیق ہوتی ہے, کہ 3 پردوں کے اندر تاریکی میں اللہ تعالیٰ ون آفٹر دا ادر کیسے کیسے انسان کو تخلیق کرتا ہے, تخلیق کے مراحل سے گزارتا ہے کہ ایک نطفے سے انسان پورا کا پورا نکل کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور ایک ایک پور کے اوپر جو انگلیوں کی جو لکیریں ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کی جاتی ہے, تھم کے اوپر جو ہماری فنگر پرنٹس ہیں اس سے ہم آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں, ساری زندگی تک کے لیے ایک بندے کی دوسری سے میچ نہیں ہوتی. یہ اللہ ہے جو ہمارے لیے ایسے کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ میں ایک انسان کو نہیں کھڑا کر سکتا جمع کر کے, میں تو جیسی اس کی فنگر پرنٹس دنیا میں تھے ویسے ہی فنگر پرنٹس کے ساتھ اس کو ٹھیک طریقے سے بنا سکتا ہوں. میرے لیے یہ بالکل مشکل نہیں ہے. عام انسان کے لیے وہ چیزیں مشکل نہیں ہیں جو وہ بناتا ہے, سیکنڈ ٹائم بنانا آسان ہو جاتا ہے, اسی مولڈ سے نکالنا. تو اللہ تعالیٰ تو خالق الکل کائنات ہے, احکم الحاکمین ہے, وہ تمام چیزوں کو بنانے والا ہے. وہ اس کے لیے کوئی چیز کیسے مشکل ہو جاتی ہے, کیسے ہو سکتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم تو اس کی پور انگلیوں کی پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں. جب بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے نا تو 14 ویکس کا ہوتا ہے, تو پھر ہی اللہ تعالیٰ اس کے فنگر پرنٹس بنا دیتا ہے. اور اتنے چھوٹے سے, جیسے آپ کہہ لیں کہ پنگ پونگ بال ہوتی ہے, جیسے کہ ٹیبل ٹینس کی بال ہوتی ہے, ابھی بچے کا اتنا سا سائز بھی نہیں ہوتا, تب وہ اللہ تعالیٰ فنگر پرنٹس اس کے بنا دیتا ہے. تو بعد میں بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے پھر کیا مشکل ہے. اللہ نے اسی لیے کہا کہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے, کنفیوژن ان کو یہ ہے کہ یہ اللہ دوبارہ نہیں بنا سکے گا, کیونکہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے. مطلب یہ تو صرف خام خیالی ہے کہ اللہ بلا کیسے انسان کو دوبارہ بنائے گا, یہ خام خیالیاں ہیں. اصل میں وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی بدعمالیاں کرتا ہی رہے, جس طرح وہ چل رہا ہے اسی طرح سے رہے, اور ہمیں کوئی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا خوف نہ ہو, اور ہم جو ہے جس طرح سے مادر پدر آزاد اپنی زندگی گزار رہے ہیں بس اسی طرح ہم گزارتے رہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان کے اندر عقیدہ آخرت کی کمزوری ہے, یہ فکر آخرت سے آ رہی ہیں, یہ چاہتے ہی نہیں. یہ بنیادی وجہ ان کی غلط کام کرنے کی یہی ہے کہ ان کے اندر فکر آخرت ہے ہی نہیں. جس انسان کے اندر فکر آخرت آ جاتی ہے, یاد رکھیے گا, جس انسان کے اندر فکر آخرت آ جاتی ہے
وہ کبھی بھی پھر من پسند زندگی نہیں گزارتا، وہ ہمیشہ رب پسند زندگی گزارنا چاہتا ہے. وہ شتر بے مہار کی طرح اپنی زندگیاں نہیں گزار کے اپنی زندگی کو برباد کرنا چاہتا، بلکہ اپنے رب کی پسند کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. یہ خوف ہی انسان کو صحیح رویے اختیار کرنے کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ خوف ہی ہے جو انسان کے اعمال صحیح کرواتا ہے، اس کی زبان کو صحیح رکھتا ہے، اس کے ہاتھوں کو صحیح رکھتا ہے، اس کے قدموں کو صحیح جگہ پر اٹھاتا ہے، اس کے دلوں کے اندر پھر اللہ کا تقوی مزید بڑھتا چلا جاتا ہے. بس انسان کے اندر جب فکر آخرت نہیں ہو تو پھر وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ دنیا ہی میں رہنا ہے، دنیا ہی میں رہنا ہے، یہاں پہ جینا ہے، یہاں پہ کھاؤ پیو مزے کرو، بس یہاں پہ ہے، آگے کس نے دیکھا کیا ہونا ہے، بس جو کرنا ہے دنیا میں ہی کر کے چلے جاؤ. تو یہ دنیا میں رہ کر پھر کیا کرتا ہے؟ دنیا کی محبت میں غرق ہوتا ہے، اپنے نفس کو اپنے کا غلام بن جاتا ہے اور بدعمالیوں میں مگن ہو جاتا ہے. یہی اللہ نے بتایا کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی فجور بھیجتا رہے، آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے. یسألو ایان یوم القیامہ، اور وہ پوچھتا ہے کہ آخر قیامت کب آئے گی، آخر قیامت کب آئے گی. تو یہ مت پوچھو کہ بھئی قیامت کب آئے گی، یہ پوچھو کہ قیامت کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا تم نے اس کی بہت تیاری کر رکھی ہے. تو گویا یہ مت پوچھو کہ قیامت کب آئے گی. یہ وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن کب آنا ہے. قیامت تو جب آئے گی تو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے. قیامت تو آ کے ہی رہنی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو شروع میں ہی قسم کھا لی نا، لا اقسم بیوم القیامہ، کہ نہیں میں تو قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. گویا قیامت تو آنی ہی آنی ہے. اور جب قیامت آ جائے گی تو انسان کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پھر جب دیدے پتھر آ جائیں گے، یعنی جو تم دیدے گھما کے دنیا کو دیکھتے ہو، دنیا کے جو حسن، دنیا کا مال، دنیا کی زینتیں تمہیں خیرہ کیے ہوئے ہیں تمہاری آنکھوں کو، اس دن تمہارے یہی دیدے جو تم گھما کو دنیا کو دیکھتے ہو، یہ دیدے پتھرا جائیں گے. اس کے اندر دنیا کا حسن بس گیا ہے نا. تو تم دیکھنا انہی آنکھوں کے اندر، انہی دیدوں کے اندر آخرت میں وحشت ہی وحشت ہوگی، پتھرائی بھی آنکھیں ہوں گی. اللہم لا تجعلنا منہم. اور کیا ہوگا؟ وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا. چاند کی تمام روشنی ختم ہو جائے گی، وہ تاریک ہو جائے گا. اور وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو ملا کر ایک کر دیا جائے گا، ان کو جمع کر دیا جائے گا. جمع الشمس والقمر یعنی کہ خسف القمر بھی ہوگا اور جمع الشمس والقمر بھی ہوگا. چاند تاریک ہوگا تو پھر سورج اور چاند ایک ہو جائیں گے، تو سورج کی روشنی کو کیا ہوگا؟ تو سورج کی روشنی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی فرماتے ہیں اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. یعنی کہ سورج کو اللہ تعالیٰ نے لپیٹ دینا ہے، بالکل ایسے جیسے تمار میں اور آگ لپیٹ دیے جاتے ہیں، اس طرح سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور بالکل بے نور ہو جائے گا. خسف القمر بھی ہو جائے گا، چاند کی روشنی بھی گئی، سورج کی روشنی بھی گئی. اور حدیث بتاتی ہے کہ قیامت کے دن سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے اور ان کی ٹکیاں بنا دی جائیں گی اور ان کو ٹکیاں بنا کے سمندر میں پھینک دیا جائے گا. تو جمع الشمس والقمر کے حوالے سے ان کی یہ بے نور ہو جائیں گے، ان کی ٹکیاں بنا کر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کو جمع کر کے سمندر کے اندر پھینک دیا جائے گا. تو گویا دوسری تشریح اس کی یہ بھی ہے کہ دونوں ایک کر دیا جائے گا، یعنی دونوں کی حالت بالکل ایک ہو جائے گی. یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا کہ آج کے دن کہاں بھاگ کر جاؤں، کہاں ہے فرار، کہاں بھاگا جا سکتا ہے. یعنی یہ دنیا کو پوجنے والا، دنیا کی روشنی میں مگن، دنیا کی روشنی میں مست انسان، جس کی آنکھیں دنیا کی روشنی سے چندھیائی ہوئی، خیرہ ہوئی ہوئی تھی، یہ تو اب دنیا کا حال، اتنے بڑے بڑے سورج اور چاند کا حال ایسے دیکھے گا تو انسان تو اس وقت سمجھ جائے گا. اور وہ تو حسن کی پرستش کرنے والا تھا. یہ جب تمام ایسی چیزوں کا، بڑی بڑی چیزوں کا یہ حال دیکھے گا تو کہے گا این المفر، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے کہ آج میں کہیں بھاگ سکتا ہوں، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر میں بھاگ کر جاؤں، اللہ کہیں مجھے بھگا دے، میں کہیں یہاں سے نکل جاؤں. اللہ فرماتے ہیں کلا لا وزر، ہرگز نہیں،
हरगिज नहीं, वहां कोई जाए पनाह नहीं होगी, कोई भागने की जगह, कोई जाए पनाह वो नहीं पाएंगे। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, तेरे रब की तरफ ही सबके सामने जाकर ठहरना होगा। यानी हर कोई अगर भागेगा जाएगा भी तो जाके अपने रब के सामने ही ठहरेगा। ये कहाँ पर होगा, ये किधर रब के सामने जाकर ठहरना होगा? बेसिकली ये हदीस के हवाले से हमें पता चलता है कि हशर का मैदान जो है वो अरफात में होगा और एक जगह आता है यमन में होगा। तो गोया यमन से लेके अरफात का मैदान है, यहाँ पर तमाम लोग जमा होंगे और अल्लाह ताला ने यहाँ पर मैदान हशर लगाना है और सब अल्लाह ताला के हजूर जो है वो हाजिर हो जाएंगे। तो यही बताई जा रही है बात कि उस दिन तेरे रब के सामने जाकर सबने ठहरना होगा। अल्लाह सुब्हान ताला उस दिन का हमारे लिए, वो दिन हमारे लिए आसान कर दीजिएगा, उस दिन का मामला हमारे लिए आसान कर दीजिएगा। अल्लाह उस दिन की रुसवाइयों से हमको महफूज फरमा दीजिएगा। अल्लाह आपकी मुलाकात का दिन ऐसा हो कि हम आपसे राजी हों और आप हमसे राजी हों और हम अपने अंजाम से खुश हों। अल्लाह सुब्हान ताला हम जब तनहा आपके सामने हाजिर होंगे और तमाम लोग वहां, तमाम खलकत वहां पर होगी, अल्लाह सुब्हान ताला हमें उस दिन की रुसवाइयों से महफूज फरमा लीजिएगा। अल्लाह सुब्हान ताला दुनिया आपने हमारे लिए बनाई है, अल्लाह इस दुनिया के अंदर रंगीनियां भी आपने हमारे लिए रखी हैं, लेकिन अल्लाह इनमें डूबने से हमको महफूज फरमा लीजिएगा। अल्लाह हमें फिक्र आखिरत अता फरमाइए और हमारे लिए तमाम आमाल आखिरत की नियत से करने की तौफीक हमें नसीब फरमाइए। अल्लाह सुब्हान ताला हमें ये फिक्र अता फरमा दीजिए कि हम आखिरत की रुसवाइयों से बच जाएं और आखिरत में हम सुरखरू होने वाले बन जाएं। या इलाही जब आपसे मिले तो इस हाल में हो कि आप हमसे राजी हो, हम अपने अंजाम से खुश हो जाएं, क्योंकि आखिरकार पलटकर हम सब ने आपके पास ही आना है। अल्लाह वो दिन हमारे लिए आसान कर दीजिएगा। अल्लाह ने फरमाया युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन, वो बता दिया जाएगा इंसान उस दिन बिमा कद्दमा व अखरा, उसका तमाम अगला पिछला यानी सब किया कराया उसको बता दिया जाएगा। बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, बल्कि इंसान खुद ही अपने आप को खूब जानता है। फलौ अलका माजीरा, चाहे वो कितनी ही माजरतें पेश कर दे। यानी अल्लाह ने इंसान को उसका सब अगला पिछला बता देना है कि वो क्या बदी कमा के आया है, क्या नेकी उसने कमाई है, कौन सी नेकी कमा के आखिरत के लिए भेजी है और कौन सी बदी अपने लिए पीछे छोड़ कर आया है। आसार सब्त हो रहे हैं, ऐसे असरात वो दुनिया में छोड़ कर आया है जो या तो सदका जारिया बन रहे हैं या उसके लिए सूए जारिया का अमल करके उसके लिए खसारे का मामला बढ़ा रहे हैं। उसको तमाम चीजों के बारे में उस दिन बता दिया जाएगा और उसको ये भी बता दिया जाएगा कि उसको करना क्या चाहिए था और वो करके क्या आया है, उसको क्या नहीं करना चाहिए था और वो करके आ गया है। यानी उसको हर चीज बताई जाएगी। ये भी बताया जाएगा कि तुम्हारा पूरा हिसाब किताब तारीख के हवाले से तमाम कच्चा चट्ठा अल्लाह लिखवा रहा है। तो अल्लाह ताला हमारे सामने उस दिन इंसान के सामने खोल कर रख देगा, पूरी खुली किताब की तरह अल्लाह ताला ने इंसान के सामने रख देना है। अल्लाह फरमाता है बल्कि इंसान खुद ही अपने आप को खूब जानता है, इंसान को मालूम है तमाम चीजें, क्या सही करके आए क्या गलत करके आए। हर इंसान अपने अमाल को जानता है। पूरी जिंदगी हमारी खुली किताब के मानिंद हमारे नजरों में है और हम अगर चाहें और बैठ के सोचना चाहें तो हमारे एक एक जिंदगी का लम्हा हमें याद आ सकता है। बस बात सिर्फ ये है कि हम सोचना ही नहीं चाहते और हम आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। अल्लाह हमें अपने मुहासबे की तौफीक अता फरमाता रहे और रोजाना कड़े मुहासबे करके सोने की तौफीक अता फरमाए। और जितने हमने गलत आमाल किए अल्लाह, जो हम भूल भी गए अल्लाह सुब्हान ताला उनको भी माफ फरमा दे और उनके बारे में भी हमें बख्शिश मांगने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि चाहे इंसान वलो अलका माजीरा, के चाहे वो कितनी ही माजरतें पेश ना करना शुरू हो जाए, यानी कि सिर्फ अल्लाह ताला यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि सिर्फ बदी ही आगे, ऐसे लग तो यही रहा है कि माजरतें पेश करने के हवाले से कि शायद सिर्फ बदी ही अल्लाह सुब्हान ताला हमारे आगे रखेगा। अल्लाह असल में ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह ताला सिर्फ बदी ही हमारे आगे रखेगा और हमें कच्चा चट्ठा बदी के हवाले से ही बताएगा। बात यह है कि अल्लाह ने बदी का तस्करा यहाँ पे इसलिए किया कि चाहे तुम माजरतें पेश करो कि ये फलां काम मैंने इस वजह से किया था या फलां गलत काम मैंने इस वजह से किया था,
گویا اللہ نے یہ بتانا چاہا ہے کہ یہ بات اس لیے میں بتا رہا ہوں تمہیں کہ یہ نہ ہو کہ کل کو تم یہ کہنے لگ جاؤ کہ میرے غلط عمل کا کوئی ثبوت تو ہے نہیں. تو گویا ثبوت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو سزا دینی ہے. اب ثبوت اللہ دکھائے گا کہ یہ دیکھو تم نے کیا تھا, اور اس کے آگے اگر کوئی معذرتیں کوئی پیش کرنے بھی لگے تو اس کی قبول نہیں کی جائے گی. اور یہ ثبوت دکھانا بھی ایک اللہ کی طرف سے عدل کا ہی انداز اور طریقہ ہے, اور یہ انصاف کے بالکل عین مطابق ہے کہ انصاف کے ذریعے سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ کرنا ہے نا, تو نیکی بھی سامنے رکھی جائے گی اور برائی بھی سامنے رکھی جائے گی اور دکھائی جائے گی اور بتائی جائے گی کہ دیکھو یہ تمہارے اعمال ہیں, یہ تم نے جھوٹ بولا تھا, یہ تم نے چوری کی تھی, یہ تم نے زنا کی تھی, یہ تم نے جو ہے وہ دھوکہ دیا تھا, یہ تم نے بخل کیا تھا, یہ تم نے کسی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے تھے, یہ تم نے کسی کی عزت کو بچا کے رکھا تھا, یہ تم نے کسی کے عیب پر پردہ ڈالا تھا, یہ تم نے کسی کی غیبت سے اس دوسرے کو منع کیا تھا. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام کی تمام چیزیں ہمیں بتانی ہے, دکھانی ہے. اور جب غلط اعمال آئیں گے یا برائیاں آئیں گی تو وہ انسان اگر معذرت پیش بھی کرنے لگے گا تو اس کی معذرت قبول ہی نہیں کی جائے گی, اور نہ ہی وہ معذرت پیش بھی کر سکے گا, کیونکہ وہ تو جانتا ہوگا کہ میں نے ہی یہ غلط کام کیا تھا. اب وہ کیا معذرت پیش کرے گا؟ بہرحال اگر وہ پیش بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جتنی مرضی معذرت پیش کر لے اس کے معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا. اب جب سورہ قیامہ اللہ تعالیٰ نازل کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے ایک رویہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی فوراً ان آیات کو یاد کرنے شروع ہو گئے اور جلدی جلدی جو ہے وہ اپنی زبان کو ہلانا شروع ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سے ان کا اپنے جو کلام کا سلسلہ منقطع کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے ٹوکا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوک کر کیا کہا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ, اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, اس کو یاد کرا جمع کرنا اور اس کو پڑھانا ہمارے اوپر ہے. وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, بس جب یہ پڑھا جا رہا ہو تو آپ اس کی قرات کو غور سے سنتے رہیں, اس کی پیروی کریں, یعنی جو پڑھا جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے اپنا دھیان لگائیں اور غور سے سنیں. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ, پھر بے شک ہمارے اوپر ہے اس کا سمجھا دینا بھی. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رویے کے اوپر فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طریقہ سکھایا گیا کہ آپ نا جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو فوراً جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں, کیونکہ اس کو یاد کرانا, اس کو پڑھانا, پھر اس کو سمجھانا اور اس کو ہمارے ذمہ ہے. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ جب یہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو آپ آرام سے غور سے جو ہے وہ اس کی قرات کو سنتے رہیں. تو گویا یہاں سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھنے اور سننے کا ایک انداز, ادب اور طریقہ یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ صحیح نہیں تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح انداز اور طریقہ ان آیات کے ذریعے سے سکھایا گیا. تو گویا اس سے ہمیں اپنے لیے بھی اصول سمجھ میں آ رہے ہیں کہ قرآن کو سننے پڑھنے کے کیا ادب اور طریقے اور اصول ہونے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ یہ سمجھایا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پھر غور سے اس کو سنا کرو اور خاموش رہا کرو, شاید کہ تم پر رحمت ہو جائے. یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرنا ہے, غور سے سنا جائے. یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, جب اس کو پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو غور سے سننا چاہیے. اصل میں پہلے بھی ہم بارہا اس بات کو دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کا مزاج کیا ہے, سننا. قرآن کو جب
اس ادب کے ساتھ سنا جاتا ہے، غور سے سنا جاتا ہے جب یہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تو ایک تو یہ پسندیدہ عمل ہے، اللہ کا حکم ہے، صحیح طریقہ ہے، اور یہی طریقہ پھر لعلکم ترحمون کے حوالے سے انسان کے لیے ایمان کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت کا حصول ہوتا ہے، اور انسان جو غور سے قرآن کو سن رہا ہوتا ہے اس کو اللہ کی رحمت ملتی ہے، اور اللہ ہی کی رحمت ملتی ہے تو انسان کو ہدایت اور ایمان نصیب ہوتا ہے۔ دوسرا یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو سننے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، تو یہ آنکھیں اور کان ہی تو ہیں جو ہمارے دل کی دو کھڑکیاں ہیں۔ تو جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ غور سے سننا ہے۔ تو جب غور سے ان کانوں کو لگایا جائے گا تو ایک دل کی کھڑکی کھل جائے گی، اور دل کی یہ کھڑکی کان، جس کے ذریعے سے قرآن جب دل میں داخل ہوگا، سمعنا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ اطعنا ہو سکے گا۔ جب غور سے سنا جائے گا تو پھر ہی سمعنا کے بعد اطعنا ہو سکے گا۔ ہر قسم کا ضد، ڈٹائی، تکبر، انا نکل جائے گی اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اور پھر انسان کو اطعنا نصیب ہوگا۔ اگر ضد، ڈٹائی اور غور سے نہیں سننے کا رویہ ہوگا اور اندھے بہرے بن کر اس پہ گریں گے، تو پھر اگر سن بھی لیا تو سمعنا کے بعد اطعنا نہیں بلکہ عصینا کا رویہ نہ ہو جائے، جو کہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو غور سے سن کر سمعنا و اطعنا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ویسے بھی جو با ادب ہوتا ہے وہی با نصیب ہوتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے وہ تو پھر بے نصیب رہ جاتا ہے نا۔ تو ہمیں با ادب بننا ہے، اور قرآن کے آداب جو ہمیں سکھائے گئے ہیں ان آداب کے ساتھ اس قرآن کو پڑھنے کا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اچھا، اب قرآن جب کہیں لگایا ہوا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی قرآن لگا ہوا ہو تو اس قرآن کو کوئی لگاتا ہے، جیسے کوئی کیسیٹ وغیرہ لگاتا ہے، اور مختلف لوگ ہیں جو قرآن کی کیسیٹس لگا دیتے ہیں اور اپنے کام کرتے رہتے ہیں، اور کوئی سو رہا ہے، کوئی اٹھا ہوا ہے، کوئی جاگا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو کیا سب کے لیے ضروری ہے کہ بس قرآن لگائے تو پھر اب غور سے ہر ایک ہی سنے؟ تو نہیں، دنیا میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں اور مختلف قسم کے کام انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر قرآن کہیں زور سے لگایا ہوا ہے یا کوئی پڑھا جا رہا ہے تو ہر کوئی غور سے اس کو سن رہا ہو۔ اگر کوئی کیسیٹ وغیرہ لگا دی ہے تو اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ وہ جس نے لگائی ہے کم سے کم وہ تو ضرور ہی سن رہا ہو۔ کوئی نہ کوئی شخص قرآن کی آیات کو سن رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ بس بیک گراؤنڈ میں کوئی لگا دیا ہے، اور جیسے کہ لوگ سورہ بقرہ کی تلاوت گھروں میں لگا دیتے ہیں کہ جی جنات بھاگ جائیں گے، اور کام کوئی کر نہیں رہا ہوتا، کوئی سن نہیں رہا ہوتا، تو پھر یہ بھی قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ کوئی نہ کوئی اس کو سننے والا ضرور موجود ہو۔ ہمارا دین بڑا پریکٹیکل دین ہے، ہر کوئی نہیں ایسے ہو سکتا کہ اب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو پھر ہر کوئی اس کو سن رہا، اور غور سے اگر سن لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی نے سونا ہے، کسی نے پڑھنا ہے، کسی نے ایگزامز کی تیاری کرنی ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کے لیے سن رہا ہو، لیکن جس نے لگایا ہے وہ ضرور سننے والا ہو۔ اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک بہت خوبصورت طریقہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ سنا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور بات بتائی کہ قرآن کو جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو غور سے سنا جائے، اور لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ اپنی زبان کو تیزی سے مت جو ہے نا وہ یاد کرنے کے لیے زبان کو تیزی سے حرکت مت دیں۔ گویا قرآن کو تیزی سے پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے نا، تو قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھنا ہے۔ قرآن نازل بھی آہستہ آہستہ ہوا تھا، اللہ نے بتایا تھا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اس کو آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہم نے پیچھے ہی پڑھا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو۔ تو گویا اللہ نے اتارا بھی آہستہ آہستہ ہے، تنزیل کے ساتھ اتارا ہے، ترتیل کے ساتھ اتارا ہے، اور اس کو پڑھنا بھی ہم نے ترتیل کے ساتھ ہے، آہستہ آہستہ پڑھنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ قرآن نازل ہوتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے قلب مبارک میں اتارا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے اور تیزی سے اس کو یاد کر رہے ہیں، حرکت زبان کو تیزی سے دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ اللہ نے طریقہ سکھایا کہ اس کو آہستہ آہستہ پڑھا کرو، ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو۔ اور یہ دیکھ لیں یہاں لا تحرک آ رہا ہے کہ لا ہے یہ قرآن کا
ڈونٹ ہے. آج ہمارے یہاں لوگوں کا حال یہ ہے کہ قرآن اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ بس 20 منٹ میں سپارہ ختم, 25 منٹ میں سپارہ ختم, اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں نے تو جی اتنے قرآن ختم کر لیے. نہ تجوید ہے, نہ ترتیل ہے, نہ طریقے سے پڑھا جا رہا ہے. قرآن کے حقوق ادا ہی نہیں کیے جاتے, اور جو ہے وہ ادب کے خلاف قرآن پڑھ کے پھر فخر اور ریا میں جو ہے اس کو لوگوں کو بتایا جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل نہیں ہے. قرآن کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ آرام سے ہونا چاہیے. زبان کو تیزی سے حرکت دیں گے تو پھر اس کی تو الفاظ اور اعراب کے اندر بھی غلطیاں آ جائیں گی. اچھا, ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے کا اندازہ اس میں ہمیں ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ظاہر ہے وہ تو عرب تھے, عربی زبان سے واقف تھے, وہ تو کریکٹ تجوید کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہوں گے, لیکن پھر بھی وہ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت کیوں دے رہے تھے؟ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اللہ کے اس کلام کو فوراً سیکھنا چاہتے تھے. فوراً اللہ کے ساتھ محبت ہی بڑی تھی نا, تو اللہ کے کلام سے بھی بڑی محبت تھی, اور چاہتے تھے کہ وہ اللہ کے اس کلام کو جلدی سے سیکھ لیں. کوئی سستی نہیں نظر آ رہی یہاں پر, کوئی مشکل کا معاملہ نظر نہیں آ رہا. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی کو لینا کتنی مشقت آمیز ایک طریقہ تھا, کتنا مشقت بھرا وہ ایک انداز تھا. وحی کی کیفیت کو لینا کتنا بوجھ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اتنی بھاری کیفیت ہوتی تھی کہ سخت سردی میں پیشانی مبارک پہ پسینہ آ جاتا تھا, اور اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے لگا میری ران پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھا تھا, مجھے لگا کہ جیسے میری ٹانگ کے جوڑ اور ہڈیاں جو ہے وہ کھل جائیں گی. تو ایسا تو بوجھ ہوتا تھا, لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بوجھ کے باوجود کتنے شوق اور کتنی رغبت سے, کتنا ولنگلی جو ہے وہ دین سیکھنے کا معاملہ کر رہے ہیں نا. کیسے اپنا سبق پڑھ رہے ہیں, تیزی سے, چابک دستی سے, کہیں کوئی سستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں نظر نہیں آ رہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر دعا بھی مانگا کرتے تھے سستی سے بچنے کے لیے کہ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل, کہ مجھے جو سستی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گویا رویہ یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی سستی نہیں ہے. اتنی مشقت والے کام میں بھی سستی نہیں ہے کہ بھئی میں تھک گیا ہوں, بس اب میرے سے نہیں پڑھا جاتا, ٹھیک ہے میں بعد میں کر لوں گا. نہیں, بہت دین کو حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا ایکٹیو رویہ نظر آ رہا ہے نا. تو یہ رویہ کیوں تھا؟ کیونکہ اللہ کی محبت بہت زیادہ تھی, اللہ کے کلام کی محبت بہت زیادہ تھی. کیا میرے اور آپ کے دل میں اللہ کی اور اللہ کے کلام کی اتنی محبت ہے یا نظر آتی ہے کہ ہم بھی اللہ کے دین کی باتوں کو اسی طرح سنیں, اسی شوق اور اسی رغبت سے اپنے دل کے اندر لینے والے بن جائیں؟ کیا ہم اللہ کے اس علم کے حصول کا اتنا شوق اپنے اندر رکھتے ہیں؟ اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ کا کلام, یہ اللہ کی باتیں, یہ ہدایت کی باتیں ہیں, یہ جنت کے راستے کی باتیں ہیں, یہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی باتیں ہیں. ہم کتنا اپنے اندر اس علم کو حاصل کرنے کا شوق اور شغف پاتے ہیں. اپنی فکر کریں, اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم کس انداز میں دین کو حاصل کرتے ہیں؟ کیا بس ہمارا یہی رویہ ہوتا ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے جمعے کا دن آئے گا تو بس دیکھیں گے اب کون سی جو ہے وہ صورت ہے, چلو ٹھیک ہے ابھی نہیں بعد میں کر لوں گی, یا ابھی میں فلاں کام کر لوں بعد میں قرآن کی کلاس جو ہے وہ اٹینڈ کر لوں گی. کیا رویہ ہوتا ہے ہمارا؟ کیا ہم اتنا زیادہ موٹیویٹڈ اپنے آپ کو پاتے ہیں کہ ہم بھی قرآن کے علم کو حاصل کریں, ہم بھی دین کے علم کو حاصل کریں, ہم بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور ہدایت کے طریقے کو حاصل کریں, ہم بھی جنت کو پانے کا جو ہے وہ طریقہ اختیار کریں, اور ہم بھی جنت کے پانے کے جو اصول اور طریقے ہیں وہ ہمیں بھی آ جائیں. اللہ کے نبی کا ایک اور طریقہ بھی یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی فکر تھی, اس لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کر رہے تھے کہ یہ اللہ کی امانت میں لے لوں اور جلدی سے اس امانت کو پوری صداقت کے ساتھ آگے لوگوں کو بتا دوں, مجھے یاد ہو جائے پورا, اور میں پوری حفظ کے ساتھ اور پوری صداقت اور امانت کے ساتھ اس کو آگے صحابہ کرام تک پہنچا دوں. اسی لیے تو وہ جلدی یاد کر رہے تھے نا.
تو گویا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے یہ طریقہ بھی یہاں پہ ہمیں سمجھایا اور اپنے رویے سے بتایا کہ مومن کو کیسے ہونا ہے، اللہ کے دین کو حاصل بھی پوری چابک دستی سے کرنا ہے، پوری اٹینشن اور ایکٹیونیس سے حاصل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد پوری تندہی سے آگے بھی لوگوں تک پہنچانا ہے، اس علم کو یاد کرنا ہے، اس کو پوری طرح سے اپنے اندر سمونا ہے، اور پھر پوری امانت کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ لوگوں تک اس کی تبلیغ کا کام انجام دینا ہے۔ یہ ذوق، شوق، فکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں نظر آ رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی ذوق، شوق اور فکر اور امانت کا پاس کرنے والا خوش نصیب بنائے، اور اللہ کے اس دین کو حاصل کر کے اپنے رویوں پہ اس کی رویوں کی اصلاح کرنے کے بعد پھر آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق بھی اللہ ہمیں عطا فرماتا رہے۔ اچھا، آگے جو توفیق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو کتنی فکر ہے، کہ اپنی امت کے لوگوں کے ساتھ کتنی فکر ہے، ان سے کتنی محبت ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بس دین کی ہدایت مجھے آ گئی تو بس میں اپنی 2 اینٹ کی مسجد صحیح بنا لوں، اور میں اپنی اصلاح کر لوں، میں اپنا تزکیہ کر لوں، اور میں اللہ کو راضی کر لوں، بس ٹھیک ہے میں نے سیکھ لیا۔ نہیں، اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، وہ پورا یاد اس لیے کر رہے ہیں کہ آگے بہت اچھی طرح سے پہنچائے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اللہ کے بندوں کی کتنی فکر، کتنی محبت نظر آ رہی ہے نا، کہ میں لوگوں کو جو اللہ کے دین کو بھول چکے ہیں، جو اللہ کی ہدایت کے راستے کو بھول چکے ہیں، جو جنت کو پانے کے راستے بھول چکے ہیں، میں ان کو جنت کا راستہ دکھا دوں، میں ان کو ہدایت کے طریقے سکھا دوں، میں ان کو جہنم میں جانے سے بچا لوں۔ تو وہ اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں، اس کلام کو آگے پہنچانے کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے فکر مند اور خیر خواہی کا انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ انسانیت سے محبت نظر آ رہی ہے، امت سے محبت نظر آ رہی ہے، اور اللہ کے کلام سے محبت نظر آ رہی ہے، اللہ سے محبت نظر آ رہی ہے، دین کے علم کو حاصل کرنے کی محبت نظر آ رہی ہے، علم کے حصول کا شوق اور شغف نظر آ رہا ہے نا سب کچھ۔ تو سب اللہ تعالیٰ سے یہ اپنا محاسبہ کر کے اپنی اصلاح کرنے کی ضروری ہے۔ کیا ہم اپنی تکلیفیں، اپنی دشواریاں اور اپنی سستی سے بچ کر دین کا علم حاصل کرنے کا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ اپنی نیندیں قربان کرتے ہیں ہم دین کو حاصل کرنے کے لیے؟ کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہم تو بس کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ابھی بڑی سستی ہو رہی ہے، ابھی چھوڑو بعد میں کر لیں گے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایک اور چیز بتا رہے ہیں کہ کیا کرو، اس کا پڑھانا، اس کا سمجھانا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ گویا اس سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں یہ آیت نازل کی کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وحی مکمل ہو، آپ اپنی زبان کو جلدی نہ کریں، یعنی جلدی مت ہلائیں، وحی کو پورا مکمل ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ میں بھی فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ان قریب ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اس شخص کے شامل حال ہوگی جو یہ قرآن پڑھنا چاہے گا، سمجھنا چاہے گا، سیکھنا چاہے گا۔ ادب کے ساتھ جب آپ اس کا رویہ اختیار کریں گے، پوری تندہی کے ساتھ، پورے شوق ذوق کے ساتھ، پوری سستی کو نکال کے، پوری اخلاص کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ جب دین کو علم حاصل کرنے کا ایک انداز اور طریقہ اختیار کیا جائے گا، اور جلد بازی سے بچ جائیں گے۔ جلد بازی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی تو صرف شیطان کے وجہ سے ہی ہے نا، تو جلد بازی نہیں کرنی ہم نے، لیکن پورے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے دین کے علم کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم آپ کو پڑھا دیں گے پر آپ بھولیں گے نہیں۔ تو یہی بیسیکلی اچھے طالب جو قرآن ہوتا ہے، طالب علم قرآن، اس کا انداز اور طریقہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو گویا اللہ تعالیٰ نے پھر اچھے طالب علم کو تسلی دی ہے، حوصلہ بھی دیا ہے اور ہمت بھی دے دی ہے، اور پھر صحیح لایا عمل بھی سکھا دیا ہے۔ اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس کا بیان کرنا، اس کو سمجھا دینا بھی جو ہے وہ ہمارے ہی اوپر ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی کو قرآن کی آیات سمجھائی بھی جاتی تھی، اس کا پورا علم دیا جاتا تھا، اللہ کے نبی کو حفظ تو کرایا جاتا تھا، اس کی جو ساری باتیں ہیں قلب مبارک میں الہام کر دی جاتی تھی،
لیکن پھر ان کی کچھ آیات کا جو سمجھانا ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتا تھا. اور یہ جو قرآن کی آیات نازل ہوتی تھیں تو ان کو پھر کہاں وہ وقت کے حساب سے نازل ہوتی تھیں, کس وقت کون سا ہے معاملہ, اس کے حوالے سے مختلف آیات نازل ہو جاتی تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ان کے حافظے میں ڈال دیا جاتا تھا اور ان کو بتا دیا جاتا تھا کہ یہ آیت اب آپ نے یہاں پر فٹ ان کرنی ہے, اس کو یہاں پہ رکھا جائے گا, اس کو یہاں پہ پڑھا جائے گا. تو قرآن کی پوری ترتیب, صورتیں, مضامین, اس کے جو رکوعات ہیں, وہ ہر چیز اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں ڈال دیے جاتے تھے. آگے پیچھے بھی جو آیات آتی تھیں تو وہ پھر وہاں پہ فکس کر دی جاتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی کنٹینیوٹی سے ان کو یاد ہو جاتی تھی. یہ کیسے ہوتا تھا؟ یہ بیسیکلی آپ اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم اب کمپیوٹر ہے, ہم کمپیوٹر کے اندر مختلف فائلز ہوتی ہیں جہاں پہ ہم ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ فائلز جو ہیں وہ اس کے اندر ہمیں کوئی اور مزید چیز ایڈ کرنی ہے تو پھر ہم وہی کلک کر کے اس میں سے نکالتے ہیں اور اس فائل میں ہم مزید کوئی چیز ایڈ کر دیتے ہیں, کوئی آگے کر دیتے ہیں تو کوئی پیچھے کر دیتے ہیں, اور پھر وہ ہمارے پاس ایز اٹ از کنٹینیوٹی کے ساتھ وہ فائل آ جاتی ہے. ہوتا ہے نا اسی طرح. تو بالکل اللہ تعالیٰ اسی طرح سے, انسان کا دماغ بھی کمپیوٹر کی مانند ہے, اس میں جو بھی چیزیں فیڈ ان ہو جاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خود بخود آگے اور پیچھے, اور جس کو جہاں فائل کو, جس قرآن کی آیات کی فائل کو جہاں اللہ تعالیٰ نے فکس کرنا ہوتا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فکس کر دی جاتی تھی, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی آگے صحابہ کرام کو یاد کروا دیتے تھے اور اس کو پڑھوا دیتے تھے اور اس کو سمجھوا بھی دیتے تھے. تو پھر اسی کنٹینیوٹی کے ساتھ آج ہمارے پاس بھی یہ قرآن اسی طرح موجود ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو گویا اللہ تعالیٰ بہت آسانی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں ان کی آیات کی ترتیب اور ان کو کس طرح سے کہاں رکھا جائے گا, کہاں پلیس کیا جائے گا, کہاں پڑھا جائے گا, کوئی آگے نازل ہوئی, کوئی پیچھے نازل ہوئی, کس آیت کو کس جگہ ڈالنا ہے, تو یہ اللہ کے حکم کے مطابق اس پورے کے پورے قرآن کو ترتیب دیا گیا تھا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں جب قرآن, جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی کا سال تھا اس میں جب رمضان المبارک آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا تھا آپ ہر رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہ قرآن سنایا کرتے تھے جہاں تک نازل ہو چکا ہوتا تھا. لیکن جب آخری رمضان المبارک آیا تو اللہ کے نبی نے 2 دور کیے تھے, یعنی 2 مرتبہ پورا قرآن جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا تھا. تو وہ اسی کنٹینیوٹی کے ساتھ تھا جس طرح ہمارے پاس قرآن پاک کا مصحف موجود ہے. آیات کی ترتیب, ان کی جو ساری کے ساری آیات کی ترتیب اور صورتوں کی ترتیب سب اسی طرح تھی جس طرح سے آج ہمارے پاس موجود ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سارے حفاظ القرآن جو تھے ان کو بھی اسی طرح یاد کروائی تھی, اور اسی طرح پھر یہ دلوں میں محفوظ رہا. اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور پھر حضرت عثمان, ان سب لوگوں نے مل کر پھر قرآن پاک کی جو ہے وہ تدوین کی. زید بن ثابت اس کو لکھا کرتے تھے, انہوں نے جمع کیا اور قرآن پاک کا نسخہ جو ہے وہ حضرت عمر کے دور میں لکھوا لیا گیا. اور پھر اس کی جو کاپی تھی وہ حضرت حفصہ کو دے دی گئی تھی. اور اس کے بعد جب حضرت عثمان کا دور آیا تو پھر اس کے اندر مختلف ان کی کاپیز بنا کے مختلف ملکوں میں بھیجی گئی. اور پھر اسی طرح پھر آہستہ 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 قرآن کی اشاعت جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی چلی گئی. جتنا زیادہ اسلام پھیلا اس کو اندر پھر اعراب لگائے گئے حجاج بن یوسف کے دور میں, یحییٰ بن یامر کے نے, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ چلے اس کا سلسلہ. اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا اور اس کے آج تک یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زیر زبر کی تحریف سے بھی محفوظ رکھا ہوا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اس کا بیان کرنا, اس کا سمجھانا, اس کا پڑھانا, یاد کرانا, ہر چیز ہمارے ذمہ ہم کروا دیں گے. ٹھیک ہے. تو اب ایک اور چیز کا یہاں پہ ایک اور اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بیان بھی انسان کو سکھا دیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیں گے, تو گویا قرآن کی کچھ آیات ایسی ہوتی تھی کہ جن کی تفسیر مطلوب ہوتی تھی اور ان کو بیان کرنا اور ان کو سمجھانا ضروری ہوتا تھا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا باقاعدہ علم دیا کرتے تھے. یہاں آ رہا ہے نا ثم ان علینا بیانہ, ہمارے اوپر ہے اس کا سمجھا دینا.
تو گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوں تو اللہ نہیں پڑھ رہے بلکہ کون پڑھ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کلام جبرائیل امین کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جا رہا تھا. تو گویا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا کلام جب جبرائیل آپ تک پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کا سمجھانا بھی ہمارے اوپر ہے, اور وہی سمجھ اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بتاتے تھے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پورا جو بیان ہوتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا تھا. اب وہ جو بیان, جو آیات کی تفسیر ہے وہ قرآن کی آیات سے مختلف چیز ہے, لیکن اس کو قرآن میں نہیں رکھا گیا. گویا جو آیات کی تفسیر ہے جس کو اب ہم حدیث کہتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے سمجھائی جاتی تھی, اللہ ہی کی طرف سے بتائی جاتی تھی. تو پھر سمجھ میں یہ آیا کہ وہ بھی وہی تھی اور یہ جو قرآن کی آیات ہیں یہ بھی وہی ہیں. تو فرق کیا ہے؟ وہ آیات جو قرآن کی آیات ہیں ان کو ہم وحی متلو کہتے ہیں, یعنی تلاوت کی جانے والی وحی جو اللہ کا کلام قرآن پاک کی صورت میں, اور وہ تفسیر جو بیانہ کے حوالے سے ہے کہ اس کا سمجھانا, اس کو واضح کرنا ہمارے اوپر ہے. گویا اللہ تعالیٰ ان آیات کی تفسیر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو سمجھاتے تھے وہ وہی غیر مطلوع ہے, اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں, اور وہ حدیث ہے. تو وہی جو حدیث ہے وہ بھی وہی الہی ہی کی شکل ہے, اور اس کو ہم وحی خفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, حدیث بھی اللہ ہی کی وحی ہے, اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے, اللہ ہی کی طرف سے سمجھائی گئی ہے, لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہ وحی غیر مطلوع ہے, وہ وحی خفی ہے. تو اس حوالے سے جہاں اللہ نے اپنے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا, وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے وحی کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا نا, تو وہ وحی حدیث کی حفاظت کا بھی پھر ذمہ اللہ تعالیٰ ہی نے اٹھایا ہے. اور تمام کی تمام وحی خفی یا حدیث یا وحی غیر مطلوب وہ بھی اللہ کی طرف سے محفوظ ہے, اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود اٹھایا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے مگر جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو گویا اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی تھی, اور پوری اللہ کی گائیڈنس میں, اللہ کی رہنمائی میں, اللہ کی سپرویژن میں, اور پوری چیکنگ اور مانیٹرنگ سے سب کچھ یہ ہو رہا تھا. اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ نہ بول سکتے تھے, نہ ہی کوئی عمل کر سکتے تھے. سب کا سب چشمہ اللہ ہی کی وحی کے ذریعے سے ہو رہا ہے. اب اگر کوئی اعتراض کرتا ہے وحی کے اوپر, یا مانعین ہے یا نہیں مانتا وحی کو تو پھر, یا حدیث کو, تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں سے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے اور ان کے ذہن کو اس حوالے سے کھولے, اور ان کو شرح صدر عطا فرمائے کہ وہی بھی اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے, یہ حدیث کی جو تشریح ہے, قرآن کی جو تشریح ہے یا حدیث کی شکل ہے, یہ سب بھی اللہ کی طرف سے ہے, اور اللہ نے اس کی حفاظت بھی اٹھائی ہے. اللہ ہمیں یہ باتوں کے لیے شرح صدر فرما دے. تو تحبون العاجلۃ, تم تو جلدی حاصل ہونے والی چیز کو یعنی مجھ سے محبت رکھتے ہو. گویا تمہارے اندر اصل میں یہ رویہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے, بیسک پرابلم یہ ہے کہ تم جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو, تمہارے اندر جلد بازی ہے. اور یاد رکھنا کہ العجلۃ من الشیطان, ساری کی ساری جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے, اور یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے. یہ شیطان ہی ہے جو بیسیکلی تمہیں تم دنیا کما لو, دنیا حاصل کر لو, بس تمہاری دنیا بنا لو. تم چاہتے ہو کہ بس جو دنیا جو بھی بس مجھے آ رہا ہے بس میں اسی کو حاصل کر لوں. وَتَذْرُونَ الْآخِرَةَ, اور تم آخرت کو چھوڑ ہی دیتے ہو, یعنی تمہاری جو فوکس ہے وہ فکر آخرت نہیں ہے. تمہارے ذہن میں آخرت کے بجائے دنیا حاصل کرنے کے لیے تم جو ہے وہ جلدی حاصل کرتے ہو. تمہارے اندر جلد بازی ہے جس کی وجہ سے تم تیزی سے قرآن کو پڑھتے ہو, اور بس جو ہے وہ تیزی سے تم اپنی دنیا بنانے کے چکروں میں رہتے ہو. اور آج ایسے ہی ہے, ہم ایسے ہی معاملہ کرتے ہیں کہ ہم نے 10 قرآن ختم کر لیے, اور ہم نے 6 کر لی, اور میں اتنے کروں گی, اور میں نے ویسے کیا. تو بس بعد میں یہی بتائی جا رہی ہے بات کہ تمہارے اندر سے جلد بازی کو ختم ہو جانا چاہیے. سستی بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس جلد بازی
کے بجائے تمہارے اندر ذوق اور شوق کا رویہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. وجوہ یومئذ ناظرہ، آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ آخرت میں ایسے لوگوں کے جو اس دن چہرے کیسے ہوں گے؟ تر و تازہ ہوں گے. کن لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے قیامت کے دن؟ ان لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے جو قرآن کی باتوں کو سن کے، نبی کی باتوں کو سن کے کیا کریں گے؟ آگے پہنچائیں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ حجت الوداع میں یہ بات فرمائی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا، الہی مسرور اور شاداب رکھنا میرے اس شخص کو جس نے مجھ سے میری بات سنی اور لوگوں تک پہنچا دیا. تو یاد رکھا کریں ان باتوں کو کہ اللہ کی باتیں سن کر، حدیث کی باتوں کو سن کر جب لوگوں تک پہنچانے والے لوگ ہوں گے جو قرآن اور سنت کی اتباع اور اس کے بعد اس کی تبلیغ میں لگے ہوں گے، یہی وہ لوگ ہوں گے جو اس دن کیا ہوں گے؟ ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کی چہرے شاداب اور تر و تازہ ہوں گے قیامت کے دن. اور بیسیکلی تر و تازہ کیوں بھی ہوں گے؟ کیوں؟ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں لوگوں کے دلوں میں خوشیاں بکھیرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں لوگوں کو ڈپریشن کے گھڑوں سے نکال کے، اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف اس دین کے ذریعے سے لے کر آتے تھے. ان کے دلوں، ان کی زندگیوں میں خوشیوں کا سامان کرتے تھے، مسکراہٹیں بکھیرتے تھے، ان کے آنسو پوंچھتے تھے، اپنے حسن معاملات سے ان کے ساتھ سارے معاملے کرتے تھے. تو پھر ایسے ہی لوگ ہوں گے نا جو آخرت میں بھی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش و خرم ہوں گے. اور ایسے ہی لوگ ہوں گے کہ جو جنتی ہوں گے اور اللہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دید میں مگن ہوں گے. یہ اللہ نے ان کے ان اعمال کی بنا پر ان کو ایسا فضل عطا فرمایا کہ ان کو جنتی بنا دیا. اور اس جنتی بننے کے بعد باعث اللہ تعالیٰ ایسی اپنی دید عطا فرمائیں گے، ایسا نظارہ دیں گے کہ جو جنتیوں کے لیے سب سے بڑا اور بھاری انعام ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ ان سے دریافت فرمائے گا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں مزید کچھ دوں؟ تو وہ عرض کریں گے کہ کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور جہنم سے نہیں بچا لیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا اور ان لوگوں کو جو کچھ انعامات ملے تھے ان میں سے کوئی انعام بھی انہیں اس سے زیادہ محبوب نہیں ہوگا کہ وہ اپنے رب کی دید سے مشرف ہوں. اور یہی وہ مزید انعام ہے جس کے متعلق قرآن میں فرمایا ہے کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، یعنی جن لوگوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے اچھا اجر ہے اور اس پر مزید بھی. یہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے روز اپنے رب کو دیکھیں گے؟ حضور نے فرمایا، کیا تمہیں سورج اور چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے جبکہ بیچ میں بادل بھی نہ ہو؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں. آپ نے فرمایا، اس طرح تم اپنے رب کو دیکھو گے. اور اسی طرح سے ملتی جلتی ایک اور جو ہے وہ حدیث آتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے کہ جس کا مضمون یہ ہے کہ اہل جنت میں کم سے کم جو درجے کا آدمی ہوگا، کم سے کم درجے کا جو آدمی ہوگا وہ اپنی سلطنت کی وسعت 2000 سال کی مسافت تک دیکھے گا. یہ جنت کی وسعت ہے. یہ کن لوگوں کو ملے گی؟ جنت کے درجے 100 ہیں اور جنت کے ایک درجے کی وسعت کتنی بتائی جا رہی ہے؟ 2000 سال کی مسافت تک دیکھے گا. تو یہ اتنی بڑی جنت اور پھر اس کے اندر ایسی نعمتیں اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا انعام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اللہ کا دید، اللہ کا نظارہ. اللہ نے کہ نبی فرماتے ہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے لوگ ہر روز 2 مرتبہ صبح و شام اپنے رب کو دیکھیں گے. اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرما دیجئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی کہ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت آتی ہے کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، وہ اللہ کی طرف دیکھیں گے اور پھر جب تک اللہ ان سے پردہ نہ فرما لے گا اس وقت تک وہ جنت کی کسی نعمت کی طرف توجہ ہی نہیں دیں گے اور اسی کی طرف دیکھتے رہیں گے، یعنی اللہ ہی کی طرف دیکھتے رہیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 سال اسی طرح گزر جائیں گے. اللہ ہمیں اس کا حقدار بنا دے. اور کچھ لوگ جو ہیں، کچھ لوگ کیسے ہوں گے؟
वजूह यौमइज़ बासिरा, और कुछ चेहरे उस रोज उदास होंगे। ये कौन से उदास चेहरे हैं? ये वो उदास चेहरे हैं जो जिंदगी में लोगों के जिंदगियों में उदासियां लाया करते थे, उनके लिए जादू टोने करके उनके लिए तकलीफों का सामान पैदा किया करते थे, उनको ताने तिशने दिया करते थे, बुखल से उनकी जरूरत को पूरा नहीं किया करते थे। तो ऐसे लोग जो है वो उदास होंगे। तो जुन्नु अय्युफ़अला बिहा फाक़िरा, और वो समझ रहे होंगे कि उनके साथ तो कमर तोड़ बर्ताव होने वाला है। अच्छा, कमर तोड़ बर्ताव क्या कैसे होने वाला है? मतलब उनको समझ में आ रहा होगा कि आज तो हमारा काम खराब है, आज तो हमारा मामला खराब हो जाएगा। ये बिल्कुल वही मामला है कि जैसे एक कातिल होता है या डाकू होता है, वो पुलिस वालों के हवाले जब कर दिया जाता है तो उसको पता होता है कि अब तो मेरी शामत आएगी, और उसको वो ड्राइंग रूम में ले जाते हैं और उसकी खूब धुलाई करते हैं। ऐसे होता है ना? ऐसा तो नहीं होता कि वो कातिल और डाकू जो है वो कत्ल या डाका मार के आएगा तो वो जब पुलिस वालों के हवाले होगा तो उसको ये होगा कि हाँ जी अब तो मुझे चाय शाय खूब पिलाएंगे और मेरी बड़ी आओ भगत करेंगे। ऐसा तो कभी नहीं होता ना। उसको मालूम होता है कि हाँ जी अब तो मेरा जो है ना वो काम खराब होने वाला है, मैं तो काम ही ऐसे करके आया हूँ, अब तो मेरी कमर तोड़ने वाला मामला होगा। बिल्कुल इसी तरह से एक नालायक जो बच्चा होता है वो जब रिजल्ट में फेल होता है तो उसका क्या हाल होता है? उसको मालूम होता है कि मैं तो फेल हो गया हूँ, मैंने तो काम कुछ किया नहीं था, मैं तो पढ़ा ही नहीं था, एग्जाम भी अच्छे नहीं किए थे, मैं तो फेल हो गया हूँ, तो लिहाजा अब मैं घर जाऊंगा ना तो मेरी खूब धुलाई की जाएगी, मुझे खूब पिटाई होगी। तो बस यही कमर तोड़ बर्ताव उनको भी समझ में आ जाएगा जहन्नमियों का, उनके चेहरे उदास होंगे और उनको मालूम हो जाएगा कि हमारे साथ कमर तोड़ बर्ताव होने वाला है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। हरगिज नहीं, अल्लाह ने फरमाया कल्ला इज़ा बलगतित तराकी, कि हरगिज नहीं जब जान हलक तक पहुंच जाएगी। वकीला मन सकत मन राक, और उनसे कहा जाएगा कि है कोई झाड़ फूंक करने वाला, है कोई झाड़ फूंक करने वाला। जान हलक तक पहुंच गई और उनसे कहा जाएगा कि है कोई झाड़ फूंक करने वाला। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, और वो आदमी समझ लेगा कि ये तो दुनिया से जुदाई का वक्त है। वह तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़, और पिंडली से पिंडली जुड़ जाएगी। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, वो पिंडली से पिंडली जुड़ जाएगी। वो दिन होगा तेरे रब की तरफ रवानगी का। अल्लाह ताला हम सब के लिए वो दिन आसान फरमा देना, और अल्लाह उस दिन की रुसवाइयों तकलीफों से हमें आसान बचा लीजिएगा। अल्लाहुम्मा आइनी अला गमरातिल मौत व अला सकरातिल मौत। तो बस यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गोया ये बताया कि देखो जब जान हलक तक पहुंच जाएगी तो तमाम के तमाम लोग जो मोहब्बत करने वाले हैं, खिदमत करने वाले होते हैं, यादत करने वाले होते हैं, वो सारी की सारी अपनी पूरी जो है वो कोशिशें कर चुके होते हैं। वो इंजेक्शंस हो रहे हैं, दवाइयां लग रही हैं, डॉक्टर्स हैं और वेंटिलेटर पे डाल दिया, आलात लगा दिए, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। अब होता यह है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है तो कोई चीज काम ही नहीं करती, डॉक्टर को भी समझ नहीं आता, इंजेक्शंस भी बेकार हो जाते हैं, वेंटिलेटर भी काम नहीं करना खत्म हो जाता है। तो जब सारी चीजें जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही होती हैं तो फिर इंसान को आखिरी वक्त में एक ही हरबा नजर आता है कि हाँ कोई दम दुरूद करके फूंको, शायद कोई अल्लाह का कलाम ही इसके ऊपर कोई असर डाल दे, और फिर वो झाड़ फूंक करने की तरफ आ जाता है। होता है ना, ऐसा ही दुनिया में भी ऐसा ही किया जाता है। जब हर तरफ से नाउमीद हो जाते हैं तो फिर कहते हैं कि चलो कोई अल्लाह का कलाम ही पढ़ के इसके ऊपर फूंकते हैं, कोई दम दुरूद के फलाने से करा लो, फलाने से करा लो। बेसिकली शरीयत में दम दुरूद करने की इजाजत है, इसमें मना नहीं किया गया। सूरह फातिहा को तो सूरह रुकैया कहा गया है कि ये तो शिफा देने वाली है और फूंकने वाली है, और ये तो बाकायदा शिफा देती है। और सहाबी भी जो है वो उन्होंने ये अमल किया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये से भी हमें नजर आता है। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि तुम ऐसे वक्त में पहुंच जाओगे कि जब सारी चीजें बेकार हो जाएंगी और तुम सिर्फ यही कहोगे कि भाई कोई झाड़ फूंक करके ही दुनिया से जाने से इसको रोक ले, और लेकिन इंसान समझ जाएगा कि ये तो दुनिया से जुदाई का वक्त है, और दुनिया की से जुदाई का जब वक्त होता है तो पिंडली से पिंडली जुड़ जाती है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर यह भी बात समझ में आ रही है तराकी के हवाले से। रका का मतलब होता है चढ़ना।
تو یعنی کہ یہ اس وقت یہ بھی انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہر چیز تو ہم نے لگا دی, اب کچھ بھی ساری چیزیں ڈکلائن پہ جا رہی ہیں, کوئی چیز بھی افیکٹو نہیں ہے, اور اس کی جان جو ہے وہ پھر انسان دعا کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تکلیف آسان کر دے, اس کے اوپر رحم کر لے, اس کے اگلے مرحلے آسان کر دے. یعنی کہ کوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ دیکھو کوئی تم لوگ اس وقت جھاڑ پھونک اور درود کرنے لگ جاتے ہو, کوئی یاسین لے کے بیٹھ جاتا ہے, کوئی دعائیں کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ اس کا جو معاملہ ہے وہ آسان کر دے اور اس پر رحم فرما دے اور اس کی تکلیف کو کم کر دے اور اس کو اٹھا لے اپنے لیے, اپنی طرف آسانی سے اٹھا لے. تو انسان سمجھ جاتا ہے کہ وہ اس کی جدائی کا وقت ہے, ہر چیز بیکار ہو گئی ہے, کوئی چیز بھی اب سارے ایک ون آفٹر دا ادر سب تمام سسٹمز جو ہے وہ جواب دیتے جا رہے ہیں, جو آپ کی باڈی کے اندر چل رہے ہیں. ہر جو فنکشن ہے وہ جو کون سا ہوتا ہے, کڈنی فنکشنز بھی جواب دے رہے ہیں, ہارٹ بھی جو ہے وہ ڈکلائن پہ جا رہا ہے, پھر وہ ریسپریٹری سسٹم بھی جواب دے رہا ہے, سارے سسٹم جو ہے وہ ون آفٹر دا ادر سسٹم ملٹی آرگن فیلئر ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور انسان سمجھ لیتا ہے کہ یہ جدائی کا وقت ہے. تو اس وقت کیا ہوتا ہے, پنڈلی سے پنڈلی جڑ جاتی ہے, پنڈلی سے پنڈلی جڑ جاتی ہے, اور پنڈلی سے پنڈلی جڑنے کے حوالے سے یہ ایک حالت نزا یا موت کی کیفیت کا معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ موت کی تنگی, موت کی سختیاں اتنی شدید ہوتی ہیں, اتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو کہ وہ اپنی ایڑیاں رگڑتا ہے, اور ایسے حال ہوتا ہے کہ جیسے اس کی پنڈلی سے پنڈلی جڑ جاتی ہے اور آپس میں اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ جڑ جاتی ہیں. دوسرا یہاں پہ مطلب یہ بھی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کی اگر ٹانگیں علیحدہ بھی ہوں تو اس کی لوگ کیا کرتے ہیں, اس کے انگوٹھوں کو, پیروں کے انگوٹھوں کو باندھ دیتے ہیں اور پنڈلی سے پنڈلی جو ہے وہ جوڑ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف اٹھے گا تو اتنی خلقت ہوگی حشر میں کہ پنڈلی سے پنڈلی جڑی ہوئی ہوگی, انسان قریب قریب کھڑا ہوا ہوگا. تو گویا پنڈلی سے پنڈلی کا جڑنا گویا یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ انسان جب اللہ کے حضور پہنچے گا تو اتنا تنگ تنگ کھڑا ہوگا کہ جیسے کہ کوئی قیدی نہیں ہوتا, قیدی اس کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی جائیں تو پیروں پنڈلی سے پنڈلی اس کی جڑی ہوئی ہوتی ہے اور پیروں کو بالکل باندھا ہوتا ہے اور وہ ایسے ایسے کر کے چلتا ہے اور قریب قریب کر کے اللہ کی طرف کسی کی طرف بھی جو جاتا ہے. تو انسان کا بھی یہی حال ہوگا کہ یہ تو اللہ کا مجرم ہے اور یہ اب عین المفر بھاگ کے کہاں جائے گا, بیڑیاں اس کو جیسے جکڑ دی گئی ہوں. تو پھر پنڈلی سے پنڈلی جڑ جانے کا معاملہ گویا ہر لیول پر, ہر معاملے میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ موت کی بے ہوشیوں میں, تنگیوں میں بھی اس کی پنڈلی سے پنڈلی جڑ جاتی ہے. موت کے بعد اگر علیحدہ بھی ہو تو اس کو جوڑ دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب اللہ کے حضور اٹھے گا حشر کے میدان میں تنگی اتنی ہوگی کہ وہ ایک قیدی اور ماضی مجرم کی طرح پنڈلی سے پنڈلی جوڑ کر کھڑا ہوگا, جیسے کوئی بیڑیوں میں مجرم کو جکڑ کر اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے. تو گویا پنڈلی سے پنڈلی کا جڑنا ایک محاورہ بھی ہے عربیوں میں, اور اس میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مشکل پہ مشکل کا آنا. تو گویا ایک مشکل سے مشکل ترین مرحلے کی طرف انسان جاتا چلا جائے گا. وہ سمجھ جائے گا کہ یہ تو وقت ہے اب رب کی طرف روانگی کا. لیکن کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ تیرے رب کی طرف روانگی کا وقت ہے. تو دنیا میں دوڑ دھوپ کرتا رہا اور یہی دوڑ دھوپ کر کر کے وہ تو تھک گیا. تو چاہتا تھا کہ تو دنیا میں ہی آسمان کی بلندیوں کو حاصل کر لے اور اسی کی تو صحیح اور جدوجہد کرتا رہا. تو نے اللہ کے حضور تو درجات کی بلندیوں کے لیے کوئی کوشش ہی نہ کی. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلا صدق وصلی, اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس کو تو معلوم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, کہ انسان تو کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے. تو نے جب جانا ہی اللہ کی طرف تو اپنے تمام اعمال سے اللہ کے دین کی سچائی کو ثابت کر کے جاتا نا. تو نے تو کیا کیا, فلا صدق, تو نے تو کوئی عمل سے کسی حکم کی تصدیق ہی نہ کی. تو نے تو اپنے عمل سے اس قرآن کی تصدیق نہ کی. تو نے تو اپنے عمل سے اپنے رسول کی تصدیق نہ کی. تو نے تو کوئی ایسا عمل ہی نہ کیا جس کی وجہ سے تو یہ ثابت کرتا کہ یہ دین سچا ہے, اللہ سچا ہے, نبی سچا ہے, قرآن سچا ہے, جو باتیں بتائی گئی ہیں آخرت سچی ہے, جنت سچی ہے, جہنم سچی ہے. تو نے تو کسی بھی چیز کی تصدیق نہ کی نا. تو بس اپنی دنیا میں اپنی خواہشات کے اندر ہی الجھا رہا. تو نے تو نفس لوامہ کو مردہ کر دیا تھا. تو نے تو اپنے نفس
نفس کو مار دیا تھا اور اپنی خواہشات کو کا غلام بن گیا تھا. تو نے تو طاغوت کی بندگی اختیار کر لی تھی. تو نے تو اپنے کسی عمل سے ثابت نہ کیا کہ قرآن کے احکامات اللہ کی باتیں سچی ہیں, اور نہ تو نے یہ کیا, اور ولا صلی, اور نہ ہی تو نے نماز پڑھی. تصدیق بھی نہیں کی. اور تصدیق کرنے کے بعد پہلا کام جو مومن کرتا ہے, جو اسلام اور کفر میں فرق ہے, وہ کیا ہے؟ نماز. تو یہاں بتایا جا رہا ہے تو نے تو نماز بھی نہ پڑھی, تو خالی آتا ہے, تو نے تو دین کا ستون ہی نہیں اپنا رکھا, تیرا تو جنت کی کنجی اپنے پاس نہیں لے کر آیا. تو سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا نماز کا تیرے پاس, تو اس کا بھی جواب نہیں ہے. تیرا حساب کتاب کیسے آسان ہو سکتا ہے؟ تیری تو حساب کتاب میں مشکل آنی ہے, کیونکہ ولا صلی, تو نماز ہی نہیں پڑھ کر آیا. کتنی دفعہ نماز آئی ہے, کتنی مرتبہ پچھلی صورتیں ہم نے پڑھی, اس میں بھی بار بار اللہ نے جہنم کا نظارہ دکھایا. آگ کے شعلے, جو گوشت پوشت کھال ہڈیاں سب کچھ چاٹ جائیں گے. بچے گا کون؟ الا المصلین, صرف نمازی بچیں گے. الذین هم عن صلاتہم دائمون, وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں دوام رکھتے تھے, کنٹینیوٹی سے نمازیں پڑھتے تھے. سورہ مومنون میں ہم نے دیکھا تھا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون, وہ نمازی جنت میں جائیں گے, وہ مومن جنت میں جائیں گے جو کیا ہے, وہ جنت کے وارث جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. اور پھر آخر میں اس کی صفت آتی ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون, وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرنے والے, پڑھتے بھی ہیں, خشوع بھی کرتے ہیں, دوام پہ بھی ہیں, ثابت قدمی سے پڑھتے ہیں, اور اس کی جو ہے وہ حفاظت بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے ہمیں بتایا تھا کہ اگلی صورت میں ہم نے پڑھا کہ جنتیوں نے جب جہنمیوں سے پوچھا تھا کہ کیا ما لا سلککم فی سقر, کہ تم کس بات کی وجہ سے تم جہنم میں آ گئے, تو ان جہنمیوں نے پہلی وجہ کیا بتائی تھی؟ لم نکو من المصلین, کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ دنیا سے جدائی کے بعد جو پہلا عمل کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس نے تصدیق نہیں کی, اور اس نے ولا صلی, اس نے نماز نہیں پڑھی. نماز پڑھا کریں, نمازی بن جائیں, نمازوں کی حفاظت کریں, نمازوں میں دوام اختیار کریں, اور نمازوں میں خشوع لانے کی کوشش کریں. خود بھی جھکیں اور پیاروں کو بھی نمازی بنا دیں. کسی کے ساتھ اگر آپ محبت کرتے ہیں تو سب سے زیادہ یہ بات اس بات کا تقاضا کرتی ہے, اگر کوئی محبت کسی سے کرتا ہے تو اس کو نمازی بنا دے. اپنے شوہروں کو, اپنی اولادوں کو, اپنی بہن بھائیوں کو, اپنی دوستوں کو, سب کو نماز کی طرف لے کر آئیں. نماز ہی ہے جو ہمیں بچائے گی, اور نماز ہی ہے جو ہمیں اعلیٰ درجوں تک پہنچائے گی. ولیکن کذب وتولی, اور نہ ہی, لیکن اس نے تو جھٹلایا اور اس نے وہ تو پھر گیا. یعنی کہ نہ اس نے سچ مانا, نہ نماز پڑھی, نہ بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا, پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا. ثم ذهب الى اهله يتمتع, یہ تو اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل گیا. بس میں اور میرا گھر والے, بس میں اور میرے گھر والے. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا, وہ تو وہ ہوں گے جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے وہ ہوں گے جو ہر چیز کرتے بھی رہے دنیا میں, اور وہ کہتے سمجھتے رہے ہم جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. قرآن میں آتا ہے انہو فی اہلہ مسرورا, وہ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ مگن تھا, خوش اور خرم تھا, اور جو بھی ان کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار رہا تھا کہتا تھا میں تو بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. یہی تو لوگ ہیں جو خسارے میں رہنے والے لوگ ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری مرضی کے مطابق ہمیں نہیں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق ہمیں ڈھال دے, اور اس میں ہمارے لیے آسانی بھی عطا فرما دے. اللہ نے فرمایا تو اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ گیا اور انہی کے گھر طرف چلا گیا, اکڑ گیا. یہ اللہ نے فرمایا اولا لک فاولا, یہ تیرے لیے ہی سزاوار ہے پس یہ تجھی کو زیب دیتی ہے. ثم اولا لک فاولا, ہاں یہ روش تیرے لیے ہی سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنا, کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہیں تھا کہ جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے؟ ثم كان علقة فخلق فسوى, پھر وہ ایک لوتھڑا بنا, پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا. فجعل منه الزوجين,
نس ذکرا و انسا، اور پھر اللہ نے اس کے آزاد درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائی. الیسا ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر سکے؟ جواب دیجئے کہ سبحانک و بلا، اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں. اللہ ہم تمام باتوں پر ایمان لے کر آئے ہیں. اللہ ہم آپ کی طاقت پر، آپ کی قدرت پر، ہر صفات کاملہ پر یقین رکھتے ہیں. اللہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالی ہمارے لیے اپنے دین پر چلنا آسان کر دیجئے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی حیثیت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نفسوں کو اپنی آپ کے احکامات کا تابع بنا کر اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.